السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سارے نظام کو انسانوں کے لیے چلایا ہے۔ بزرگوں، یہ دنیا بنی ہی ہے انسانوں کی خدمت کے لیے، اور یہ جتنا نظام ہے، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، ستاروں کا، سورج کا، دریا اور پہاڑ اور سمندر کا، یہ سارا کے سارا نظام اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی بزرگوں، اپنی قدرت سے بنائی۔ اللہ فرما رہے ہمارے بندو، تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے تمہارے لیے زمین کو کیسے بچھونا بنایا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو وجود عطا فرمایا کہ آدمی آسانی سے اس پر اپنے قدم جما لیتا ہے۔ اگر اللہ اس کو دلدل کی شکل دے دیتا بزرگوں، تو ہمارے تمہارے قدم کا زمین پر جمانا یہ مشکل ہو جاتا۔ جہاں آدمی کو سفر کرنا ہوتا ہے، اس اللہ کے بندے کو پہلے پکی زمین بنانی پڑتی، پھر اس کے بعد اس کے قدم اس پر جم سکتے تھے۔ قربان جائے اس اللہ پر، اللہ نے بندے کی رعایت کے ساتھ زمین کا نظام چلایا، اور اسی زمین میں اللہ نے بے شمار خزانے رکھ دیے انسانوں کے لیے۔ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ پیٹرولیم ہے، یہ پلیٹینیم ہے، بے شمار معدنیات اللہ آسمان زمین سے پیدا کرتا ہے، اور اسی زمین سے اللہ اپنے بندوں کے لیے غلہ پیدا کرتا ہے، اناج پیدا کرتا ہے۔ ہم تو ایک دانہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے، وہ اللہ اپنے بندوں کو اس کے عوض میں، اس کے بدلوں میں سینکڑوں دانے مرحمت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ اتنا بڑا زمین کا جو اللہ نے نظام چلایا، وہ انسانوں کی خدمت کے لیے چلایا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنایا، بغیر ستون کے بنایا۔ آپ نگاہ ڈالو، کہیں کوئی ستون کا نام و نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور پھر اللہ نے اس کو اپنے قدرت سے تھامے رکھا ہے۔ اس پر بھی پورا اللہ کا قبضہ ہے، پورا اللہ کا کنٹرول ہے۔ آپ نگاہ ڈالو، آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک مکان کا تعمیر کرنے والا، بنانے والا، اس اللہ کے بندے کو ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کرنا ہو، تیار کرنا ہو، یہ اس کی دیواروں پر جب تک بزرگوں چھت قائم کرنے کے لیے پلروں کا سہارا لے نہیں لیتا، ستون کا سہارا لے نہیں لیتا، وہاں تک یہ اللہ کا بندہ چھت قائم نہیں کر سکتا۔ یا کھڑے ستون استعمال کرے گا یا یہ آڑے ستونوں کا استعمال کرے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ کیسی زبردست قدرت و طاقت کا مالک ہے، اتنا بڑا آسمان بنائے اور کہیں ستون کا کوئی نام و نشان تک نہیں بزرگ۔ اور اسی آسمان سے اللہ اپنے بندے کے لیے پانی برساتا ہے۔ آدمی ساتوں آسمان کے چکر کاٹ کر آئے بزرگوں، اللہ کی قسم اس اللہ کے بندے کو کوئی پانی کی کوئی ٹنکی نظر نہیں آئے گی، کوئی ذخیرہ اندوزی نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے اسٹاک کر کے رکھا ہے۔ اب جب اللہ کا جی چاہتا ہے وہ اس کو برساتا ہے۔ ساتوں آسمان کے آدمی چکر کاٹ کر آئے، اس کو پانی کا ایک بوند نہیں ملے گا، اور وہ اللہ جس کی قدرت کا بزرگوں کیا کہنا کہ جب وہ برسانے پر آتا ہے پھر دھواں دھار برساتا ہے، بنجر زمین کو بھی وہ سیراب کر دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے ہمارے بندو آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں۔
تو یہ آسمان کا نظام یہ بھی انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا. اسی آسمان میں اللہ نے ستاروں کا نظام قائم کیا. ایک ایک ستارہ کتنا بزرگ ہو جتنا ہے دنیا کی زمین. ہم جس طرح سے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو چھوٹا محسوس کرتے، یہ اللہ کا بندہ گرو پر چلے جائے نا بزرگوں، اس کو زمین اس کے مقابلے میں ہلکی معلوم ہو، چھوٹی معلوم ہو. ایک ایک ستارہ اتنا بڑا جتنا دنیا کی زمین ہے. اللہ نے اس کو بھی اپنے قدرت سے معلق لٹکائے رکھا ہے. کہیں اس کو سپورٹ نہیں دیا، کہیں اللہ نے اس کو ستون نہیں دیا. اپنے قدرت سے اللہ نے اس کو تھامو رکھا ہے. بے شمار ستاروں کا نظام اللہ نے آسمان میں چمکایا. اور یہ بھی انسان کے نفع ہی کے لیے اللہ نے اس کی بنیاد رکھی. یہ اللہ کے بندے جو دریاؤں میں سفر کرتے ہیں نا بزرگوں، ان کے بڑے بڑے اسٹیمر، ان کے بڑے بڑے جہاز، کبھی یہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا ہوا کہ جہاز چٹان سے، پہاڑ سے ٹکرا گیا. جس طرح اللہ نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، بنائے، ایسے ہی اللہ نے سمندر میں بھی پہاڑوں کا نظام چلایا ہے. سمندر کے اندر پہاڑ، بعض مرتبہ یہ ٹکرا جاتا ہے سمندر کی چٹان سے. کبھی یہ ہوتا ہے بزرگوں سمندر میں برف کی چٹانیں تیار ہو جاتی، اور یہ جہاز جب اس سے ٹکرا جاتا ہے، اس کے سارے سسٹم، اس کے رڈار، اس کی ساری مشینریاں جب فیل ہو جاتی ہے اور یہ اپنی منزل کو کھو چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، ہماری منزل کہاں ہے. تو بزرگوں یہ اللہ کے بندے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو دیکھ کر منزل کا پتہ لگا لیتے ہیں. بھائی صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسٹ میں جا رہے ہیں یا ویسٹ میں جا رہے ہیں؟ پورب کی طرف بڑھ رہے یا پچھم کی طرف جا رہے ہیں؟ مشرق کی جانب چل رہے یا شمال کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کو تلاش کر دیتے. پتہ چلا یہ نظام بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، انسانوں کے نفع کے لیے بنایا. اللہ نے اتنا بڑا چاند بنایا، اپنے قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روشنی بھر ڈالی، اور اپنی قدرت سے ہی اللہ اس کو بڑھاتا بھی اور گھٹاتا بھی ہے. یہ بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے، جس سے انسان کو چاند کی تاریخ کا پتہ لگتا ہے. بزرگوں یہ پہلے کیلنڈر کہاں تھے، لیکن لوگ ایسے ہوشیار ہوا کرتے تھے، چاند پر نگاہ پڑ گئی وہ فوراً بتلا دیتے تھے بھائی صاحب آج چاند کی تاریخ کون سی ہے. تو یہ نظام بھی اللہ نے انسانوں کے نفع کے لیے چلایا، اور اپنے قدرت سے اللہ نے اس میں روشنی بھر دی. یہی چاند کی روشنی بزرگوں جب ہمارے تمہارے کھیتوں میں پکنے والے غلوں پر پڑتی ہے، اناج پر پڑتی ہے، ہمارے تمہارے پکنے والے باغات کے پھلوں پر جب اللہ اس کی شعاؤں کو ڈالتا ہے، جب اس کی روشنی پڑتی ہے، اللہ اپنے قدرت سے ان باغات کے پکنے والوں پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. یہ پھلوں میں میٹھا پن کہاں سے آتا ہے؟ یہ چاند کی شعائیں، چاند کی کرنیں، چاند کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے نا، اللہ اپنے قدرت سے اس کو میٹھا بناتا ہے. پتہ چلا یہ نظام بھی اللہ نے انسان کے نفع کے لیے بنایا. اللہ نے اتنا بڑا سورج بنایا جو میلوں کی دوری پر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے بندوں کو یہ روشنی پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے. اور وہ اللہ ایسے بے نیاز بادشاہ بزرگوں، اس نے اپنے بندے پر کوئی معاوضہ نہیں مقرر کیا، اے ہمارے بندو تم ہماری سورج کی روشنی استعمال کرتے ہو، تم ہمارے سورج کی کرنوں کا استعمال کرتے، اب تمہیں ماہانہ اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یہ بجلی کی بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں نا بزرگوں، اگر کوئی ان سے بجلی استعمال کرے، یہ ہر ماہ ماہانہ بجلی کا بل بھیجتے ہیں، اور اگر کسی مہینے میں نہیں بھرا آپ نے تو حکومت کا آدمی بجلی والے آ کر بجلی کا کنیکشن کٹ کر دیتے ہیں. بھائی کیوں کاٹا؟ آپ نے بل نہیں بھرا. اس کے لیے اگر آپ کو نیا مزید اور بجلی چاہیے، آپ اس کا بل بھرے، ہم روشنی کو اور مزید بڑھائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن وہ اللہ ایسی زبردست قدرت و طاقت کا مالک کہ اس نے ہم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا. اور پھر اللہ نے اسی شعاؤں کے اندر، اسی چاند کی روشنی میں اپنے بندوں کی بے شمار بیماریوں کا علاج رکھ دیا. اپنے کو تو پتہ بھی نہیں چلتا یہ سورج کی روشنی، یہ سورج کی کرنیں ہمارے تمہارے چہروں پر پڑتی ہے، آنکھ پر پڑتی ہے، بدن پر پڑتی ہے. ایسی کئی مہلک ہلاک کرنے والی بیماریوں کا علاج اس میں ہو جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بعض ایسے ممالک کے بزرگوں جہاں پر 6 مہینے تک مستقل رات ہی رات ہوتی ہے،
6 مہینے رات 6 مہینے دن، سورج ہی نہیں نکلتا. اور یہ اللہ کے بندے مختلف بیماریوں میں جب گھر جاتے ہیں تو ان کے اپنے ملک کے ماہرین ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی تمہاری بیماری کا علاج تو سورج کی شعاع ہے، سورج کی تپش ہے، سورج کی گرمی ہے. یہ اللہ کے بندے ہزاروں ڈالر خرچہ کر کے، لاکھوں روپئے خرچہ کر کے ایسے گرم ملکوں کا سفر کرتے اور پھر دریا کے کنارے ریتیلی زمین پر یہ پڑ جاتے اللہ کے بندے، اور وہ سورج کی روشنی کو، اس کی تپش کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کہ تمہارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، تم ننگ دھرم پڑے ہو سمندر کے کنارے. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے ماہرین ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ تم کو جو بیماری ہے اس کا علاج سورج کی روشنی ہے، سورج کی کرنیں ہے، سورج کی تپش ہے. اب ہمارے ملک میں سورج عرش تو نکلتا نہیں 6 مہینے، ہم جائے کیا، ہم کرے کیا؟ ہم اس طرح زمین پر پڑ جاتے ہیں جس میں ہماری بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. پتہ چلا یہ نظام بھی اللہ نے انسانوں کے نفع کے لیے چلا ہے. تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان کے نفع کے خاطر بنائی ہے. لیکن بزرگوں اس انسان کو یہ بات سمجھائی گئی، اے ہمارے بندو تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنائے، ہم نے تجھ کو آخرت کے لیے بنایا ہے. بزرگوں اس انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت ہے. اللہ نے اس کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اور پھر یہ اللہ کا بندہ کوئی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی آیا ہے بزرگ، بلکہ اللہ نے اس کو زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. وہ تو بزرگوں زندگی گزار کر وہ جانور جاتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے منہ مارے، اس کو کون پوچھنے والا؟ یہ تو انسانی بزرگوں اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے زمین پر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے. 11 مخلوق کو تو بزرگوں زمین پہ جو اپنے کو نظر آتی ہے، باقی 12 مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کی ہے. اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف جو مخلوق ہے وہ یہ انسان ہے. ساری کائنات کو اللہ نے لفظ کن کے ساتھ بنایا، لفظ کن کے ساتھ چلایا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج سب لفظ کن کے ساتھ بنائے گئے. بزرگوں اللہ کا تو حکم چلتا ہے، اللہ کا تو آرڈر چلتا ہے. اللہ فرماتے ہمارے بندو جب ہم کسی چیز کے کرنے کا، بنانے کا ارادہ کرتے، ہمارا تو بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے. ہم کہتے ہو جا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اللہ کا تو حکم چلتا ہے بزرگوں، اللہ کا تو آرڈر چلتا ہے. تو یہ نظام کائنات کا لفظ کن کے ساتھ چلا گیا. لیکن بزرگوں جب اس انسان کے بنانے کا نمبر آیا اور جب اللہ نے اس انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرما، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوں. پتہ چلا اللہ کی نگاہ میں اس انسان کی ایک وقت ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک بھاؤ ہے، اللہ کی اس کی قیمت ہے بزرگوں. اور اللہ فرماتا ہے ہمارے بندوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو بس یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے ہمارے بندوں کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے کیا؟ تو یہ انسان تو بزرگوں دنیا کے اندر پابند بنا کر بھیجا گیا اللہ نے اس کو. یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں. حدیث میں آتا ہے بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے میدان میں انسان کے یہ پیر، یہ قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے. کوئی مائی کا نام کیوں نہ ہو، اللہ پوچھے گا بندے یہ بتلا زندگی کس مشغلے میں لگائی، کیا کیا دنیا کے اندر جا کر، زندگی کس مشغلے میں لگائی. جوانی کا زمانہ، شباب کا زمانہ، امنگ اور ارمانوں کے من کی چاہتوں کے پورا کرنے کو زمانے کو، اس جوانی کو کہاں لٹایا؟ اللہ پوچھے گا. ہر ایک کو جواب دینا اللہ کے یہاں پر کہ زندگی کس مشغلے میں لگائی، جوانی کا استعمال کہاں کیا. اور ہمارے بندوں یہ بتلاؤ دنیا میں مال کے کمانے کا، حاصل کرنے کا راستہ کون سا تھا جو تم نے اپنی دنیا میں پوزیشن بنائی، اپنی حیثیت بنائی، اپنی کرسی پکی کی، کرسی مضبوط کی. ہمارے بندوں یہ بتلاؤ یہ کس راستے سے مضبوط کی؟ جھوٹ سے تو نہیں کمایا، دھوکے سے تو نہیں کمایا، غبن تو نہیں کیا، حرام کمائی تو نہیں کمائی، رشوت کے دھندے تو نہیں کیے، شراب کی بھٹی تو نہیں چلائی، کسی کی زمین تو نہیں دبائی، کسی کا مکان تو نہیں ہڑپ کیا، کسی کے خلاف کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی تو نہیں دی، کسی کی دکان پر ہاتھ تو نہیں ڈالا. اللہ قیامت میں پوچھے گا بندے یہ بتلا جو تم نے دنیا میں اپنی حیثیت بنائی، مال کمایا، وہ کس راستے سے کمایا؟ کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی تو نہیں دی، کسی کے خلاف جھوٹا کیس تو نہیں لگا، کسی کی زمین تو نہیں دبائی، کسی کی جائیداد پر آپ سب کو ناجائز قبضہ تو نہیں کیا. اللہ پوچھے گا بتلا بندے دنیا کے اندر جو حاصل کیا وہ کس راستے سے حاصل کیا. اور
اور یہ بھی پوچھا جائے گا ہمارے بندوں یہ بتلاؤ جو کچھ تمہیں حاصل ہوا دنیا کے اندر، جو تم نے مال کمایا، اس مال کا استعمال کہاں کیا؟ یہ نہیں بزرگوں یہ میرے اپنے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، یہ میرے اپنے داڑھی پسینے کی کمائی ہے، میرا اپنا مال ہے، میں اپنے مال کو جب چاہوں جہاں چاہوں جس وقت چاہوں جیسے چاہوں خرچ کروں، میرے کو کون پوچھنے والا؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ نہیں، اللہ کیا جواب دینا پڑے گا، بندے یہ بتلا مال کس راستے سے کمایا، اس کو خرچ کہاں کیا؟ اور بزرگوں یہ بھی پوچھا جائے گا اے ہمارے بندوں یہ بتلاؤ جو بات تمہارے علم میں آئی، سننے میں آئی، سمجھ میں آئی، جس علم کو تم نے سیکھا اس پر عمل کتنا کیا؟ آپ لوگ کہتے بھائی صاحب ہم کو مت سمجھاؤ، ہم کو مت سکھاؤ، ہم کو سب آتا، ہم کو پتا ہے آپ ابھی ہم سے کیا کہنے والے، میرے کو سب معلوم ہے۔ اللہ کہے گا بندے جب تیرے کو سمجھتا تھا، تجھ کو معلوم تھا، پھر یہ بتلا اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے پتا چلا کہ انسان دنیا کے اندر زندگی کے گزارنے میں اپنی مرضی کا یہ مالک نہیں، یہ جیسے چاہے ویسے کھاوے، جیسے چاہے ویسا پیے، جیسا چاہے ویسا پہنے، اور جو جی میں آئے یہ وہ کرے اور مر کر مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ بلکہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور بزرگوں زندگیاں جو بنتی ہے نا وہ کوئی اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے اور اچھے کھانوں سے نہیں بنا کرتی، یہ کوئی اللہ کا ضابطہ قانون تو ہی نہیں کہ آپ کے پونا کے اندر ہمارے جس بندے کے پاس شاندار RCC کا گرینائٹ کا مکان ہوگا، جس کے پہننے کے کپڑے عمدہ ہوں گے، جس کے پاس بہترین ڈشز ہوگی کھانے کی، اور جس کی زندگی ٹھاٹ باٹ والی ہوگی، قیامت میں ہم اپنے اس بندے کو کوئی عزت کی کرسی پر بٹھائیں گے اور کوئی اللہ کا بندہ اسی پونا میں خستہ حال پھٹے پرانے کپڑے میں سیدھے سادے مکان میں زندگی گزار کر چلا جائے گا، کوئی اللہ اس کو فیل کر دے گا، اللہ اس کو ناکام کرے گا؟ اللہ کی قسم یہ کوئی ضابطہ نہیں اللہ کا، بلکہ اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ضابطہ بزرگوں وہ یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ اللہ کا دین جس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کو کامیاب کر کے بتلائے گا۔ یہ اللہ کا دین ایک تاجر کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس تاجر کو کامیاب کر کے بتلائیں گے۔ یہ اللہ کا دین ایک محنت اور مزدوری کرنے والے کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس محنت مزدوری کرنے والے کو کامیاب بنا کر بتلائے گا۔ اس لیے بنیاد اللہ کا دین ہے، چیزیں اصل نہیں ہے، چیزوں سے زندگیاں نہیں بنتی، ملک سے زندگی نہیں بنتی، مال سے زندگی نہیں بنتی، بلکہ اللہ نے زندگی کے بننے کا معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتایا ہے کہ وہ معیار ایک مسلمان کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گی اور آخرت بھی بنائے گی۔ اور بزرگوں اگر چیزوں کا مل جانا یہ کوئی عزت کی شرافت کی علامت ہوتی، چیزوں کا مل جانا یہ کوئی کامیابی کی دلیل ہوتی، آپ بتاؤ بزرگوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ نے ساری کائنات کا نظام ہی چلایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، ہماری عزت کی قسم نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ دریا ہوتا نہ یہ پہاڑ ہوتے نہ یہ سمندر ہوتا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہم نے بنایا وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے۔ بزرگوں جس نبی کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا، چاند ستارے سورج اور دریا اور پہاڑ اور سمندر بنائے اور بہائے اور بسائے، بزرگوں پھر کیوں نہ اللہ اس کائنات کی بنی بنائی چیز سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا۔ اگر چیزوں میں وہ زندگی کا بننا ہوتا بزرگوں، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں دے کر بھیجتا، مال میں زندگی کا بننا ہوتا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر بھیجتا، عہدے اور کرسی میں زندگی کا بننا ہوتا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عہدہ اور کرسی دے کر بھیجتا۔ لیکن زندگی کیا برکات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار مدینہ کی پاک بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا۔ فرماتی ہے ساری زندگی آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے گزاری اور آقا کی ساری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، ہم کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوا۔ فرماتے دن میں اگر ہم نے کھا لیا ہے تو رات ہماری فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتی تھی، اور فرماتے اگر رات ہم نے کھا لیا ہے دن ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اما جان گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ مہینوں چولہا نہیں سلگتا تھا۔
فرماتی ہے دو کالی چیزیں، ایک کھجور اور ایک پانی. فرماتی ہے بعض ایسے مواقع آئے کہ وہ کھجور اور پانی بھی ہم کو 90 تولی ملتی تھی، 24 گھنٹے میں کھجور اور پانی کا ایک پیالہ. فرماتے کھجور بھی اتنی ردی قسم کی ہوتی تھی، اگر جانور کے سامنے بھی اس کو ڈالا جائے تو وہ بھی اس کو کھانا پسند نہ کرے. پوچھا گیا اماں جان ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی، 24 گھنٹے میں پانی کا ایک پیالہ اس سے کیا کام چلتا ہوگا؟ فرماتی اللہ کی قسم اس ایک کھجور کی قیمت کا پتہ ہمیں اس دن چلا جس دن سے وہ ملنی بھی بند ہو گئی. فرماتی ہے ہم کھجور کھا لیتے تھے اور اس کے بیج کو، اس کی گٹلی کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے. ہاں اکثر زندگی گزاری اسی حال میں بزرگ. یہ اللہ نے انسان کا جو پیٹ بنا ہے بزرگوں ایک بارش کا ہے، یہ کتنا بڑا چند انگل کا تو ہے. اگر اس پیٹ کا بھر لینا ہی کوئی عزت کی کوئی شرافت کی علامت ہوتی، بتاؤ بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لے کر جاتا؟ اللہ چاہتا تو جنت کا دسترخوان اپنے نبی کے لیے دنیا میں پیش کرتا. یہی مائی صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہمیں آقا مدنی کے کپڑے کو، سرکار مدینہ کے کپڑے کو، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو کبھی طے کر کے گھڑی کر کے صندوق کو رکھے اور الماری میں رکھا نہیں. فرماتی ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئی اللہ کے حبیب کے کپڑوں کو صندوق کو رکھے اور الماری میں رکھا جائے. آدمی کے کپڑے بزرگوں کب نوبت آتی ہے صندوق پر رکھی الماری میں رکھنے کی؟ جب کسی اللہ کے بندے کے پاس 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 جوڑے ہو کپڑے کے، تب تو یہ بات آتی ہے کہ بھائی اس کو کس اٹیچی میں رکھا جائے، کون سے کباٹ میں اس کو لٹکایا جائے، اس کو کون سے سوٹ کیس میں ڈالا جائے. مائی صدیقہ فرماتی ہے ایک جوڑا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس کو آپ استعمال فرماتے ہیں. خود فرماتی ہے جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا، پھر اسی کو دھویا جاتا، پھر اسی کو سکھایا جاتا، اور اسی ایک جوڑے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی؟ یہ سردی کا زمانہ ہوتا ہے، بارش کا زمانہ، اس میں ذرا کپڑے دیر میں سوکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی. اور جب نماز کا وقت ہو چلا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ در مبارک پر تشریف فرما ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار ہے، نماز تیار ہے، اور لوگوں کو آپ کا انتظار کہ آپ چل کر نماز ادا فرمائے، آپ چل کر نماز پڑھائے. میں صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم ان 2 گیلے بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ تیسرا کوئی سوکھا کپڑا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کو پہن کر آپ نماز ادا فرماتے. آپ نے مانگ کر عافیت پر کپڑا پہن کر نماز ادا فرمائیے. کہ بزرگوں یہ کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت کی کوئی شرافت کی دلیل ہوتی؟ اللہ کیوں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے جوڑوں کا انتظام دنیا میں کرتا. یہی مائی صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی کیسا تھا ہمارا مکان، RCC کا، گرینائٹ کا، کانکریٹ کا، ماربل کا. فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور جو چھت اس پر پڑی ہوئی تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، دیواریں مٹی کی اور چھت چھپر کی. صدیقہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکان بھی اس قدر تنگ تھا، اتنا چھوٹا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے، فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی بزرگوں. پھر یہ کہ مکان کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، اس کو بھی بتلاتی ہے، کتنے گز کا، کتنے گنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا. فرماتی میں رات سوئی ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ ہوتا تہجد کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت بن جاتی. آپ کا تو یہ حال تھا بزرگوں، لمبی لمبی نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے. آپ کا رکوع لمبا، آپ کا قیام لمبا، آپ کا سجدہ لمبا، لمبی نماز. اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم رہتے تھے، سوجن رہتی تھی لمبی نماز پڑھنے کی بنا پر. ماں صدیقہ نے پوچھ بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشائے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کو فرما رکھے، پھر آپ اپنے کو اتنا کیوں تھکاتے؟ فرمایا عائشہ کہ میں اس پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے معاف کر دیے. آپ کی تو لمبی نماز ہوا کرتی تھی. ماں صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
خلاف توقع خلاف امید اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. ماں صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، جگر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی اور میں یہ سمجھ لگی کہ اللہ کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، ایسا تو نہیں سرکار مدینہ کے روح پر واز کر گئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہو. فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی انگلیوں پر جب نگاہ جمائی اور میں نے آپ کی انگلیوں میں حرکت محسوس کی کہ میرے کو اطمینان ہے ابھی سرکار مدینہ حیات ہے. آپ کا تو آخر وقت ہے بزرگوں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی. جب نماز کا وقت آتا صحابہ الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش میں لاتے ہیں اور آپ ہوش میں آتی فرماتے ہاں ہاں الصلاۃ الصلاۃ. بزرگوں اور آپ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جاتا تھا، دو صحابی کے دو سہارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بٹھایا جاتا. راوی فرماتے اللہ کے نبی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، دو صحابی کے ذریعے سے آپ کو کھڑا کیا جاتا. بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر چلتے نہیں تھے، دو صحابی کے کندھوں پر آپ یوں ہاتھ رکھتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسٹ کر مسجد میں لا کر صف میں کھڑا کیا جاتا. اس حال میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائیے اور نماز کے بعد فرمایا ہاں اس اللہ کے بندے کو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے. تو آقا کا تو یہ حال تھا، لمبی نماز. اور ماں صدیقہ فرماتی ہے میں آپ کے سامنے سوئی ہوا کرتی تھی اپنے پیروں کو پھیلا ہوئے، لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے فارغ ہو کر سجدے میں آپ جانا چاہتے، ماں صدیقہ فرماتی ہے آپ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلا ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتی تھی، ایک اشارہ ہوتا تھا. خود فرماتی ہے میں اپنے لمبے پھیلا ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے بچتی تھی، جو خالی جگہ سامنے نکلتی تھی، اس خالی جگہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتی تھی. یہ مکان کی تنگی ہے بزرگوں. اور پھر یہ تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہوئی، آپ کے اولاد کا کیا، آپ نے کیا دیا اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. چار چار بیٹیاں تھی بزرگوں آپ کی، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں شہید نوازے. آپ نے کیا دیا اپنے گھر والوں کو، کیا چھوڑ کر گئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، کیا دیا اپنے خاندان والوں کو. آپ کی کئی بیویاں تھی، ان کو کیا دیا آپ نے. آدمی سوچتے نا بھائی صاحب چلو اپنی زندگی جیسی بھی گزرنی تھی، آپ پونا میں رہتے رہتے گزر گئی. اپنے بچوں کا بولے مستقبل، اپنے بچوں کا بولے فیوچر. ہاں بولے یہ جو ہے نا یہ ہرفسر بائی پاس ہو رہا بولے ڈکلیئر کیا ہے بولے حکومت نے. پھر بولے آج نہیں 20 سال 30 سال کے بعد بنے گا بولے وہ. اور اس وقت میں وہ علاقے کا یہ آدھے بولے وہ جو زمینیں بک رہی نا بولے کچرے کے بھاؤ میں، معمولی کوڑیوں کی قیمت میں، بولے آج خرید کر رکھ لو بولے آج نہیں 30 40 سال 20 سال کے بعد میں یہ سونے کا بھاؤ آئے گا. اس کی بڑی آدمی کچھ نہ کچھ چکر چلاتا ہے. اس کو پتا ہے ابھی میری عمر 50 سال کی ہو گئی، کیا میں 30 سال اور جیوں گا کہ اپنے دل کو کہتا ہے ارے بابا میں تو چلا جاؤں گا قبر میں لیکن اولاد تو یاد کرنی ہو ابا نے کتنا بڑا کام کیے جاتے جاتے لاکھوں کا مال چھوڑ کر گئے، کروڑوں کی ملکیت چھوڑ کر گئے. آدمی چکر چلاتا ہے بزرگ. کئی فکس میں اماؤنٹ ڈال دیا بولے اپنے بچوں کے کام آئے گا فیوچر میں. سرکار مدینہ نے کیا چھوڑا، آپ کیا دے کر گئے. یہ سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہے آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا لگاؤ، بڑی محبت، بڑا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ حضور کی سب سے زیادہ مشابہت وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی. حضرت فاطمہ کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. حضرت فاطمہ کی بات چیت کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، سونے چلنے پھرنے کا انداز، سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک چپکتی تھی. اور حضور کو بڑی محبت، بڑی عقیدت حضرت فاطمہ سے. آپ کی نگاہ پڑ جاتی، آپ فرماتے دیکھو دیکھو یہ فاطمہ یہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. کبھی فرماتے دیکھو جس نے فاطمہ کو برا بھلا کہا اس نے میرے کو برا بھلا کہا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. اللہ تعالیٰ کا عشق اور تعلق اور محبت کا کیسے عقیدت کی اپنی بیٹی سے.
ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے. باہر سے اجازت مانگی اندر آنے کی. آپ بزرگوں، ہماری شریعت تو وہ نورانی پاکیزہ اور مبارک شریعت ہے کہ شوہر کو بھی اجازت نہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو، گھر میں اس کی بیوی کیوں نہ ہو، کہ بغیر اجازت کے داخل ہو، چاہے اس کا اپنا مکان کیوں نہ ہو. اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ایمان والو، جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، سلام کر کے جاؤ. کیا پتا بزرگوں اندر بہن بیٹھی ہے، وہ اللہ کی بندی کس حال میں بیٹھی ہے، جوان بیٹی ہے پتہ نہیں وہ کس حال میں بیٹھی ہے، بوڑھی ماں بزرگوں وہ کس حال میں، اپنے کو کیا پتا اس کا سر پر دوپٹہ ہے یا نہیں، اس کا سینہ ڈھکا ہوا ہے یا نہیں، اس کے بیٹھنے کی، لیٹنے کی، سونے کی حیت کیا ہے. اور پھر یہ غیرت کی بات ہے کہ اندر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، آواز دو، اشارہ کرو، کھنکارو، تاکہ گھر والی کو پتا چلے ارے میرا شوہر آ رہا، بہن کو پتا چلے میرا بھائی آ رہا ہے. اب بزرگوں، بیٹی کو پتا چلے ابا آ رہے ہیں، بہن کو پتا چلے میرا بھائی آ رہا ہے گھر کے اندر، یہ اپنی حیت کو ٹھیک کر لے، اپنے حال کو ٹھیک کر لے، اپنی حیت کو درست تو کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے. باہر سے اجازت مانگی، آواز دی، پکارا اپنی بیٹی کو نام لے کر. بیٹی تھی، اپنے ابا کی آواز کو پہچان لیا، یہ تو میرے ابا ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے، چلے آئیے، کوئی نہیں، گھر میں تنہا اکیلی آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے ساتھ ایک مہمان اور بھی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں، انہیں اندر آنے کی، اندر لانے کی اجازت ہے؟ بزرگوں، اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا اپنے ابا جان کو کہ ابا جان آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کو، آپ کے ساتھ لائے ہوئے مہمان کو اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر وجہ بتلائی کہ ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس، آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا اور پردہ اور چادر نہیں کہ آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، زار و قطار اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا، اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردے کا انتظام کیا ہے. یہ زندگی بزرگ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. یہی بھائی صدیقہ فرماتی ہے ایک بڑا کٹنگ وقت، بڑی مشکل ترین گھاٹی ہم پر آئی، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں. آپ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، اور آپ میرے حجرے میں، اور میرے حجرے کا یہ حال ہے، اندھیرا چھایا ہوا، سناٹا چھایا ہوا، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا جھمگٹا ہے، لوگ آ رہے اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے حبیب کی زیارت، اللہ کے نبی کی بیمار پرسی کے لیے، اور گھر میں اندھیرا ہونے کی بنا پر چہرہ پہچانا نہیں جاتا، کون آیا، کس نے ملاقات کی، کون گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بھائی صدیقہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں اپنی اس گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی چراغ روشن کر لوں، تاکہ یہ آنے والے مہمان، یہ آنے والا مجمع کم از کم اتنا تو ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اللہ کے حبیب کا دیدار چراغ کی روشنی میں کر لے، پتا تو چلے کون آیا، کس نے ملاقات کی اور کون گیا. لیکن بزرگوں خود فرماتی ہے ہمارے گھر کی چار دیواری کا یہ حال تھا کہ جو کھانے ہمارے گھروں میں پکا کرتے تھے ان کھانوں کے اندر کبھی تیل نہیں ڈالا جاتا تھا، تو ہمارے پاس چراغ کے جلانے کے لیے تیل کہاں سے آتا؟ ایسی دیکھا فرماتی ہے کبھی کہیں سے تیل آ بھی جاتا تو ہم پر تو بھوک کے ایسے دورے پڑے رہتے تھے، ہم اس تیل کو بغیر پکائے کچا ہی پی جایا کرتے تھے. ایسی دیکھا فرماتی ہے دل میں بات آئی میرے، کم سے کم گھر کی چار دیواری میں چراغ تو روشن ہو جائے. فرماتی ہے میں نے اپنے گھر کی چیزوں کو ٹٹولا تلاش کیا، ایک اونڈا پڑا ہوا چراغ کسی زمانے کا وہ میرے ہاتھ لگ گیا. مائی صدیقہ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا، اپنے دوپٹے سے صاف کیا
اور پڑوس میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی، اس چراغ کو وہاں بھجوایا اور یہ کہلوا بھیجا، بہن تھوڑا سا تیل یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ہو ادھار دے دو۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، میرے گھر میں لوگوں کا تاتا بنا ہوا اور چہرہ پہچانا نہیں جاتا، کون آیا کس سے ملاقات کی کون گیا۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ یہ زندگی بزرگوں آقا کی، کوئی سیرت کو سنانا، واقعات کو دہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اس امت کے لیے عبرت اور نمونہ بنایا کہ یہ میری امت، مجھ کو اللہ کا نبی جاننے والی، مجھ کو اللہ کا نبی ماننے والی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ میری امت، یہ میری امت میری محبت میں نعرے لگانے والی یہ میری امت۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد یہ بڑھیا مکان کے بنانے کے چکر میں پڑ کر یا اپنے ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر یا اپنے تن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں میں پڑ کر سر کو ڈھانکنے کے لیے مکان کے بنانے کے چکر میں اور اپنی من کی چاہتوں کے پورا کرنے میں پڑ کر یہ میری امت کہیں اپنی آخرت کو ڈاؤ پہ نہ لگا دے، یہ میری امت کہیں سکرات کو نہ بھول جائے، قبر کو نہ بھول جائے، آخرت کو نہ بھول جائے، نجات کو نہ بھول جائے، حساب و کتاب کو نہ بھول جائے، اللہ کے سامنے کی پیشی کو نہ بھول جائے۔ اس لیے کہ اصل مسئلہ بزرگوں وہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ایک بارش کے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا اور مکان کا نہیں ہے۔ آپ نگاہ ڈالو اسی پورا شہر میں کتنے اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس رہنے کے لیے ڈھنگ کا مکان تک نہیں، فٹ پاتھ پر، چوکوں پر، چوراہوں پر اور بیجز پر ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہیں۔ یہ پیدا بھی فٹ پاتھ پر ہوتے ہیں، ان کی موتیں بھی فٹ پاتھ پر آتی ہیں۔ بہت سے ملیں گے آپ کو ایسے اللہ کے بندے، کئی بے شمار اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس بزرگوں 2 وقت کے کھانے کا کوئی نظام نہیں، مل گیا تو کھا لیتے ورنہ بھوکے رہتے۔ بہت سے بے شمار اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے بزرگوں جن کے پاس تن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا تک میسر ہے۔ زندگیاں تو ان سے بھی گزر رہی ہے، اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تو گزر گئی بزرگ، اور اس وقت میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی گزر رہی ہے، اور جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی بقیہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر جائے گی۔ اس کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ مسئلہ دنیا کی زندگی کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اصل مسئلہ سکرات کا ہے۔ اپنے کو کیا پتا آدمی کس حال میں دنیا سے جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانہ میں ایڑیاں رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ اپنے کو کیا پتا بزرگوں تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا یا گالی منہ سے نکلے گی اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سارا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ یہ اللہ کا بندہ زندگی بنا کر گیا، ایمان کے ساتھ گیا، اعمال کے ساتھ گیا، اس کا بیڑا پار ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ بے ایمانی کی موت مرا بزرگوں صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ یہ دعوت کی محنت ہے، یہ اللہ کے راستے کی جو نقل و حرکت ہے، یہ جو اجتماعات ہے، یہ چلے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، سیروزہ کی جماعت، اندرون کی جماعت، بیرون کی جماعت، یہ جتنے مقامی اعمال ہے، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ ہفتے کے گشت، یہ ملاقاتیں، ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ یہ بزرگوں کہ آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ہمارے تمہاری زندگی کا مقصد آخرت ہے، اور آخرت چیزوں کے راستے سے، مال کے راستے سے، عہدے اور کرسی کے راستے سے نہیں بنتی، بلکہ اللہ نے آخرت کے بننے کا دار و مدار دین، ایمان اور اعمال کو بنایا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ہم نے چند چنندہ اعمال کو دین سمجھ لیا ہے، جبکہ دین جو اللہ کو مقصود ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ کامل دین ہے بزرگوں۔ اس کا کھانا، اس کا کمانا، اس کا پینا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، ہر عمل میں، ہر کام میں یہ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے گا۔ اللہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین بنایا۔ اور ہم تو قربان جائے بزرگوں، اللہ نے اس امت کو ایسے شاندار نبی عطا فرمائے جنہوں نے اپنی امت کو سر کے بالوں کی مانگ نکالنے سے لے کر کنگھی کرنے سے لے کر پیروں کے جوتا پہننے کا طریقہ تک بتلایا ہے۔ ایک مسلمان اس کی زندگی کیسی ہو، اس کی کمائی کیسی ہو، اس کے معاملات کیسے ہو، اس کا لین دین کیسا ہو، اس کے گھر کی معاشرت کیسی ہو، اس کے گھر کی بہو بیٹیوں کی زندگیاں کیسی ہو، ان کی گھر کی 4 دیواری میں عفت کا کیا معیار، حیا ہے، شرم ہے، پاک دامنی ہے، اس کا معیار کیا ہو،
ایک مسلمان اس کے اخلاق کیسے ہو، اس کا نیچر کیسا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، اس کا سباؤ اور سلوک کیسا ہو، اس کی زندگی کیسی ہو. بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو اپنی امت پر کھولا ہے. اور اللہ کو میرا اور تمہارا طریقہ پسند نہیں، اللہ کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے. اس سے اللہ نے رہبری کی، اے ہمارے بندو ہماری مانو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہ اللہ آپ اس ماننے پر اپنے بندوں کو دو گے کیا؟ اے اللہ ہم کو ملے گا کیا؟ اللہ فرما رہے ہمارے بندو اگر تم اطاعت والی زندگی گزارو گے ہم تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے. تو کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو ہماری مانتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چال چلتا ہے، ہم اپنے اس بندے کو بہت بڑی کامیابی تک پہنچاتے ہیں. تو دین نام ہے 24 گھنٹے کی زندگی کا. ایک ایک عمل کو کھولا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر. تو سر کی مانگ کیسے نکالی جائے، پیسے کا جوتا کیسا پہنا جائے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہو، اس کے گھر کی شادی بیاہ کیسی ہو، اس کی بچوں کی رخصتیاں کیسی ہو، اس کی کمائی کی لائن کیسی ہو، اس کا خرچ کا راستہ کون سا ہو، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے اپنی امت پر کھولا ہے. اور بزرگوں، جہنم میں جانے کے تو بہت سے راستے ہیں. آج کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دین پر چلے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ نے اس کی نجات بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں رکھی ہے. جہنم میں جانے کے تو بہت سے راستے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا وہ تو ایک ہی راستہ ہے بزرگوں، اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے بزرگوں، وہ کوئی اپنے علاقے کا، اپنی برادری کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے شہر والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا. ہم نے تو اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. ہم تو اللہ رسول کے غلام ہیں، اور اللہ نے اسی غلامی میں ہماری تمہاری نجات اور زندگیوں کا بننا رکھا ہے. یہ دعوت کی محنت اللہ کے دین کو زندگیوں میں زندہ کرنے کی محنت ہے کہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں کے اندر آئے. ہر ایک اپنی آخرت کے معاملے میں متفکر ہو جائے، فکر مند ہو جائے. اے اللہ میرا آخرت میں بنے گا کیا، مولا میرا قبر میں ہوگا کیا، میرا نجات کا کیا، میرا سکرات میں کیا بنے گا. اس محنت کا بنیادی مقصد آخرت کی تیاری ہے. اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا، ایک ایک فرد کو اعمال کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی، دیکھا پڑے ہوئے ہیں زمین پر. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ نہیں وہ مدینے کی نکڑ پر، وہ مدینے کی چوک میں، مدینے کے چوراہوں پر ایک یمنی حکیم رہتے، جاؤ ان سے دوا لے لو تمہارا پیٹ ٹھیک ہوگا. نہیں کہا ابو ہریرہ اٹھ مسجد سے جڑ، اعمال مسجد کے اندر اللہ نے تیری شفا رکھی ہے بیماری سے. ایک ایک فرد کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر مسجد سے جوڑا تھا، اعمال سے جوڑا تھا. اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائے. بزرگوں اس وقت تو حال آتے ہی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مسجد سے کٹتی اور مسجد والی محنت سے کٹتی، جبکہ وہاں ایک ایک امتی کا رخ مسجد سے جوڑا تھا. آندھی تیز ہو جاتی، ہوا کے اندر تیزی آتی، اب بزرگوں سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، بادلوں میں کڑک آ جاتی، آواز کڑکی کے توازن گرجنے اور برسنے لگتے، بجلی کی کڑک ہوتی. صحابہ کے قدم دوڑتے تھے مسجد کی طرف، اس لیے کہ ہر ایک جانتا تھا سارے کوٹیشن عزت کے، ذلت کے، تباہی کے، بربادی کے، چین کے، سکون کے، عافیت کے اس کے پاس ہونے کا راستہ یہ مسجد ہے. ہر امتی مسجد سے جڑا ہوا تھا، ہر ایک کا تعلق مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے. اس لیے کہ ایسی محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی سفر کر رہے، سواری کا گدھا خچر مر گیا، راستے کے کنارے میں 2 رکعت پڑھی، اے اللہ کل قیامت میں تو اس کو زندہ کرے گا، یہ میرے وہاں کیا کام دے گا؟ میں ٹریولر ہوں، میں مسافر ہوں، میرے کو اس سواری کی ضرورت ہے، اور تو قادر مطلق ہے. جب تو کل اس کو زندہ کر سکتا ہے تو آج کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ ہمیں تو اس کی ضرورت ہے. 2 رکعت پڑھ کر مانگا، کیا دیکھا بزرگوں؟ وہ جانور کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اپنا اسی جانور پر سفر مکمل کیا. نئے دوئل میاں بیوی دین کو قبول کیا، اور یہاں دین قبول کیا میاں بیوی نے، ادھر ان کا بچہ فوت ہو گیا. جانتے تھے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے. 2 رکعت نماز پڑھی کہ اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، ہم کو کوئی شکایت نہیں، لیکن اے میرے مالک
ہم نے ابھی ابھی تیرے دین کو قبول کیا ہے، ہمارا خاندان، ہمارے رشتے دار، ہم اس کو تانا دیں گے کہ تم نے دین قبول کیا، اس کے نتیجے میں یہ مصیبت تم پر آئی۔ اے اللہ، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے لیکن کوئی ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر انگلی اٹھائے، یہ ہمارے برداشت کے باہر ہے۔ مولا تو قیامت میں اس کو زندہ کرے گا اور تو قادر ہے آج بھی زندہ کرنے پر۔ 2 رکعت پڑھ کر مانگا اللہ سے، کیا دیکھتا ہے؟ مرا ہوا بچہ، اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بے شمار واقعات ملیں گے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، آپ نے تو پوری زندگی میں بزرگوں حال یہ تھا کہ 2 وقت پیٹ بھر کر آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ابھی سامنے بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا۔ آپ اپنے مکان کی دیوار کی ٹیک لگا کر تشریف فرمائے، چہرہ اترا ہوا اور حیت بدلی ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی فاقے سے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، اول گھر تشریف لائے۔ مائی صدیقہ سے پوچھا، اے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مائی صدیقہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ فاقے سے ہوں، میں نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں چکھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، دیر تک اللہ سے مانگتے رہے، پھر گھر تشریف لائے۔ کہا عائشہ اللہ نے کچھ انتظام کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مسجد تشریف لائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک اللہ سے مانگتے رہے، پھر گھر تشریف لائے۔ کہا عائشہ اللہ نے کچھ انتظام کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مسجد تشریف لائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ بزرگوں، تیسری یا چوتھی چکر میں مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑوس کی عورت نے آپ کے لیے ہدیے میں دودھ کا پیالہ بھیجا، آپ اس کو قبول فرمائے۔ کہ بزرگوں، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو پہلی دعا پر مرحمت فرماتا۔ اللہ کو نہیں پتا میرا محبوب بھوکا ہے، اور اگر آپ اسباب کی دنیا میں نگاہ ڈالتے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ماردار صحابی ہے جو ایک اشارے پر سب کچھ اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچاور کرنے کو تیار ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے نکاح میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں دی، ایک اشارے پر سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار، اور صدیق اکبر بھی اس نگاہوں کے سامنے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا سے نگاہ کو ہٹایا امت کی، اور فرمایا دیکھو تمہارے مسئلے کا حل اس مسجد والے راستے سے، اس دعوت والے راستے سے، اس اعمال والے راستے سے، 1 مرتبہ سے، 2 مرتبہ سے، 3 مرتبہ سے بھی اگر حل نہیں ہوتا، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں تمہارے مسئلے کے حل کا۔ آج امت سب سے زیادہ جو کٹی ہے وہ مسجد اور مسجد والی محنت سے کٹ گئی۔ جو راستہ اس کے مسائل کا حل کا، جو حالات کے سازگار بنانے والا راستہ تھا، جو اس کی ڈوبتی نیا پار لگانے والا راستہ تھا، آج امت نے اسی راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ دعوت کی محنت اسی رخ پر امت کو ڈالنے کی محنت ہے کہ امت کا تعلق مسجد سے، امت کا تعلق دعوت سے وابستہ ہو جائے، یہ امت اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، اس عمر کا یہ حال تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف۔ اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کبھی فرماتے عمر کاش تو درخت کا کوئی پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور تیرے کو منہ مار لیتا اور تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، آخرت میں تجھ سے کوئی باس پرس نہ ہوتی۔ ایک پرندے کو دیکھا درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو مخاطب ہو کر فرمایا کیا کہنے تیری زندگی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزرتی ہے، بھوک لگنے پر درختوں کے تازہ پھل تو کھا کر اپنی بھوک کو ختم کر لیتا ہے، اور پیاس لگنے پر نہروں کا، چشموں کا بہنے والا صاف شفاف ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی کر تو اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا، کاش عمر تجھ جیسا ہوتا۔ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، قبر کا تذکرہ آ جانے پر اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، ہچکیاں بن جاتی۔ گورنر ہیں، اب
आमिर المؤمنین ہے. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین جنت اور جہنم کے تذکرے سے آپ کا یہ حال نہیں بنتا جتنا کہ قبر کا تذکرہ سننے سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. یہ کیا؟ فرمایا اللہ کی قسم اس کاری کملی والے سرکار مدینہ سے میں نے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل سے عافیت کے ساتھ پار ہو گیا بعد کی ساری منزلوں میں یہ پار ہوتا چلا جائے گا. اور جو یہاں پھنسا آخر تک پھنستا چلا جائے گا. میرے کو کیا پتا میرا آخرت میں کیا ہوگا. بزرگوں وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے. اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں کر کے نہیں ڈرتے. ہمارے دلوں سے اس رب کی عظمت نکلی, اس کی بڑائی نکلی, اس کی بزرگی نکلی, اس کی پاکی نکل گئی, اس کا ڈر اور دھیان اور خوف نکل گیا. اور دین جس طرح 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے ایسے بزرگوں ایمان وہ اندر کی کیفیت کا نام ہے. اس دعوت کی محنت کا بنیادی مقصد اسی یقین کا بنانا ہے کہ ہمارے تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے میرے مسئلے کا اللہ کے قبضے قدرت میں, زندگی اور موت کا مالک اللہ, نفع نقصان کے مالک اللہ, بنانے بگاڑنے والے اللہ, عزت و ذلت کے مالک اللہ, اور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. بزرگوں یہ آدمی کے اندر کا وجدان بنے. زبان تو آدمی کی کہتی ہے اللہ کرتے اللہ پالتے اللہ سے ہوتا ہے, لیکن بزرگوں اللہ کیا زبان کے بول کا کوئی اعتبار نہیں. یہ کب کیا بولے گی اللہ کی قیمت تو اندر کی مایا کی لگتی ہے. اس لیے آپ دیکھو اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کو ذکر کیا کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اندر یہ مایا بنی ہوئی ہو کہ اللہ میرے مسئلے کا تو آپ ہی کے قبضے قدرت میں, اور اللہ بندے سے یہی مطالبہ کرتا ہے اے ہمارے بندو ہم کو پہچانو ہم کس قدرت و طاقت کے مالک ہیں. کہیں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا, اے ہمارے بندو کوئی نہیں ہمارے علاوہ تمہاری حاجت روائی کرنے والا, تمہاری مشکل کشائی کرنے والا, تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا, تمہارے حالات کو سازگار بنانے والا, تم کو روزی روٹی پہنچانے والا, تمہارے مسائل کو حل کرنے والا. بزرگوں اللہ کا غیر چاہے وہ کتنی اونچی بڑی شکل و صورت کا شخصیت کا مالک کیوں نہ ہو وہ اللہ کا غیر ہے. بزرگوں وہ میری اور آپ کی ضرورتوں کو جانتا تک نہیں, پورا کیسے کرے گا؟ ضرورتوں کے پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یقین کا سرمایہ اندر سے نکل چکا, ہم نے نہیں پہچانا اللہ کتنی زبردست قدرت طاقت کا مالک ہے. اللہ فرما رہے اے ہمارے بندو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے بندو یہ سارے کائنات کا نظام ہمارے چلانے سے چلتا ہے. اس میں سے ہم جس کو چاہتے اس کو ملک دیتے اور جس کو چاہتے ہم ملک چھین لیتے. ہم جس کو چاہے عزت کی کرسی پر بٹھا کر ذلیل کرے اور جس کو چاہے ذلت کی کرسی پر بٹھا کر اس کو عزت دے. ہم کو کون پوچھنے والا؟ اللہ فرما رہے ہمارے بندوں کوئی چیز ہمارے کنٹرول کے باہر کی کہ ہم یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. تو آدمی کے اندر کا یہ وجدان بنے. اللہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہمارے بندوں ہم کو جانو ہم کو مانو. سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی قوت جو ہے وہ اللہ کی قوت ہے, اور اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت وہ انڈے کے چھلکے اور بکری کے چارے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ اتنی زبردست قدرت طاقت کا مالک ہے. اللہ فرما رہا ہمارے بندو انتم تخلقون و نحن الخالقون, ارے پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. میاں بیوی کا ملنا سبب کا درجہ ہوتا ہے, اندر اولاد کون پیدا کرتا ہے؟ وہ تو اللہ پیدا کرتے ہیں. اتنے سبب اختیار کرنے والے اللہ کے بندے اگر سبب ہی کو آدمی سب کچھ سمجھے. آپ نگاہ ڈالو بزرگوں 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے لیکن ایک چوہے کا بچہ پیدا نہیں کر سکا. اللہ فرما رہا ہمارے بندوں وہ تو ہم ہیں جس کو چاہتے ہر سال دیتے اور جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے اور جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے اور جس کو چاہے کچھ نہ دے. ہم کو کون پوچھنے والا اے اللہ تو نے کیوں دیا اور کیوں نہیں دیا؟ اللہ کہہ رہا ہمارے بندوں وہ کون سی طاقت ہے جو سب سے پہلے باپ کے صلب سے منی کے قطرے کو منتقل کرتی ہے ماں کے رحم کے اندر, اور جب یہ ماں کے رحم میں منی کا قطرہ پڑتا ہے اور اللہ کو جب اسے پروان چلانا ہوتا ہے بزرگوں اللہ اس منی کے قطروں پر حفاظت کا ایک نظام قائم کرتا ہے. اپنے فرشتے اللہ مقرر کرتا ہے اور وہ سیکورٹی کا کام کرتا ہے کہ ہمارے فرشتوں تمہیں ان قطروں کی حفاظت کرنی ہے, اس قطرے کو ضائع نہیں ہونا دینا ہے. اور اللہ اپنے قدرت سے اس منی کے قطرے کو مضغہ بناتا ہے گوشت کا لوتھڑا, اور اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈی ہے پسلی ہے دل ہے دماغ ہے تلی ہے اوجڑی ہے گردہ ہے مثانہ ہے ناک اور کان اور ہاتھ اور پیر ساری چیزیں اللہ ماں کے پیٹ میں فٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور کیسی زبردست قدرت بزرگ اللہ کی. اللہ نے کبھی اعلان نہیں کیا رہے بھائی پونا والوں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو ہمیں دنیا میں سپلائی کرنا ہے, لاکھوں کا پروڈکشن کروڑوں کا پروڈکشن ہمیں دنیا میں پہنچانا ہے. ہر
ایک کے لیے دو دو آنکھیں، دو دو ہاتھ، دو دو پیر، یہ ہم لائے کہاں سے؟ ہمارے پاس آنکھوں کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے۔ اب جتنے بندے دنیا کے اندر ہم بھیجیں گے سب بغیر آنکھوں والے۔ تم نے دنیا میں بہت ترقی کر لی، تم نے ہواؤں پر گویا کہ چلنا سیکھ لیا، پانی پر، سمندر پر، اور ہواؤں کے اندر دوڑ لگانی تم نے شروع کر دی۔ اب ہمارے پاس تو دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ جتنے بندے دنیا میں آئیں گے بغیر آنکھوں والوں، تم نے ترقی کی ہے دنیا میں، نقلی آنکھ تیار کرو، اس سے اپنا کام چلاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی قدرت تو ہے، لیکن یہ اللہ کی عادت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ہر چیز کے خزانے بے شمار ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اور کیسے نظام چلا ہے بزرگوں اللہ نے پرورش کا۔ اللہ کہہ رہا ہمارے بندو، ہم نے تمہاری پرورش کا نظام 3 اندھیروں کے اندر چلایا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا اندر کیا چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، ہم نے تم کو بہترین صورت کے اندر بنایا ہے۔ بزرگوں نگاہ ڈالو، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی یہ انگلیوں کو فنگر ہے نا، ایک دوسرے سے تم ملاؤ گے، اللہ کی قسم کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے فنگر آپ کو جدا جدا ملیں گے۔ کیسا کارخانہ ہے اللہ کی قدرت کا۔ اربوں خربوں انسانوں کی انگلیوں کے نشانوں کو جمع کر لو، ایک کا فنگر دوسرے سے ملتا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ کہہ رہے بندے ہم کو سمجھ، ہم کو جان، ہم کو پہچان کہ ہم نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری پرورش کا نظام چلایا۔ کون تھا تم کو توشہ پہنچانے والا، ٹفن دینے والا، کھانا پہنچانے والا؟ اللہ کہہ رہے بندو ہم نے اپنی قدرت سے تم کو پالا ہے، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پالا، بغیر فیکٹری کے، بغیر کارخانے کے، بغیر کھیتی کے، بغیر دکان کے، اللہ نے پرورش کا نظام چلایا۔ اور جب یہ اللہ کا بندہ ماں کے گود سے، ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آیا، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا، فوراً ماں کے سینوں میں دودھ کے فوارے جاری کر دیے، اے ہمارے بندے اب تو اس کے ذریعے اپنی خوراک حاصل کر۔ اور کیسی روزی پہنچاتا ہے اللہ بزرگوں، اگر سردی کا زمانہ ہو اللہ ماں کے سینوں سے گرم دودھ کو سپلائی کرتا ہے کہ میرا بندہ یہ بھی تو بہت چھوٹا ہے، اس کا معدہ کمزور ہے، اگر یہ سردی کے زمانے ماں کے دودھ کی تاثیر کو میں نے نہیں بدلا اور یہ دودھ سرد ہی رہا، اس کا تو سینہ بھر جائے گا، اس کی سانس بند ہو جائے گی، اس کی سانس اٹک جائے گی، اس کی سانس میں دشواری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کی تاثیر بدل دیتا ہے۔ اور جب سردی کا زمانہ ہوتا ہے اللہ گرم دودھ پیدا کرتا ہے، اور گرمی کے زمانے میں اللہ سرد دودھ نکالتا ہے۔ یہ زمانہ ہو گرمی کا اور اگر گرم دودھ ہی رکھا میں نے ماں کا، اس کی تاثیر نہیں بدلی، جب یہ پیے گا اس کا کمزور معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا اور یہ دست کرنے لگے گا، الٹیاں کرنے لگے گا۔ آپ نگاہ ڈالو، ماں کے سینے کو چھیل کر دیکھ لو، اللہ یہ قسم کوئی ریفریجریٹر، کوئی ہیٹر، کوئی کولر اور کوئی فریج آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ یہ سب آتا کہاں سے؟ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ تو جس خدا نے ماں کے پیٹ میں ہم کو اور آپ کو پالا اور پرورش کی، جس خدا نے ہم کو ماں کی گود کے اندر پالا، تو کیا وہ خدا بزرگوں 20، 30 اور 40 اور 50 سال کی عمر ہو جانے کے بعد دکان کا اور فیکٹری کا اور ڈگری کا اور کارخانے کا اور کھیتی کا اور باغات کو یہ محتاج بنا دے گا اللہ کہ میرے بندے تو دکان سے اپنا پیٹ بھر اور ڈگری حاصل کر اور اپنا پیٹ بھر اور کھیتی کر اور اپنا پیٹ بھر؟ بزرگوں دکان سے پلنے والا یقین، کھیتی سے پلنے والا یقین، باغات سے پلنے والا یقین، فیکٹری اور کارخانے سے پلنے والا یقین، یہ اللہ کی ذات کو ڈالی ہے۔ اللہ کہتے بندے ہم نے تمہاری پرورش کا نظام چلایا ہے۔ تو جب اللہ ہی پرورش کرتے ہیں بزرگوں، اور جب اللہ ہی پالتے ہیں، پھر اس نے کیوں دی اپنے بندے کو دکان اور فیکٹری اور کارخانہ اور کھیتی اور باغات اور تجارت اور ملازمت؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ اپنا خالق اور مالک ہماری اپنی ذات کو سمجھتا ہے، یہ اپنا خالق اور مالک دکان اور ڈگری اور فیکٹری اور کارخانے کو سمجھتا ہے۔ یہ تو اس کے امتحان کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ ایک انسان چھوڑ دو بزرگوں، بے شمار مخلوقات اللہ کی، ریچھ مچھلی پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، اور یہ جو ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کے 3 وقت کا جتنا کھانا ہوتا ہے اس کا 1 وقت کا ناشتہ ہوتا ہے۔ اس دریا میں، اس سمندر میں رہنے والی پہاڑ کے مانی مچھلی کو اللہ اپنے قدرت سے پالتے ہیں، اس کو اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کیا ہو گیا، ویج مچھلی اس کو سمندر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا اور وہ مر گئی بھوک کی وجہ سے، اور پھر مر کر سڑ کر اوپر آ گئی، اور سمندر کی موجوں نے اس کو کنارے لگا دیا۔ اب جب اس کا ریسرچ ہوا تو پتا چلا یہ بھوک کی وجہ سے مری ہے۔ بزرگوں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہے ہمارے بندو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی روزی ہم نے اپنے ذمہ نہ لے رکھی ہو۔
ہر جاندار کو روزی اللہ پہنچاتے ہیں، بلوں کی چوٹیوں کو اللہ پالتا ہے، سمندر کے بے شمار مخلوقات کو اللہ اپنی قدرت سے پالتے ہیں، سانپ اور بچھو اور ازدوں کی روزی اللہ اس کو پہنچاتا ہے، آسمان پر اڑنے والے پرندوں کی روزی اللہ ان کے گھونسلوں تک پہنچاتا ہے، ان کے پیٹوں پر بھرتا ہے، جتنے جب یہ صبح نکلتے اپنے گھونسلوں سے بزرگوں بالکل خالی پیٹ ہوتے، اور جب شام کو یہ واپس آتے کوئی بھی پرندہ بھوکا واپس نہیں آتا، اللہ ہر ایک کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہمارے بندو ہم کو جانو، ہم کو مانو، انتم تخلقون وام نحن الخالقون، انتم تزرعون وام نحن الزارعون، اے ہمارے بندو ارے کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتی ہیں؟ کہ تم نے ظاہری ترتیب پر زمین کے اندر بیج ڈالا، وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے زمین میں ڈالے ہوئے بیج کو سب سے پہلے سڑاتی ہے، اور پھر ہم اس سڑے ہوئے بیج سے، اس سڑے ہوئے دانے سے کوپل پیدا کرتے، اور ہم ان کوپلوں کو بنا کر وادیوں کی شکل دیتے، اور ہم اپنے قدرت سے ان وادیوں کے اندر غلہ پیدا کرتے۔ اے ہمارے بندوں کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کہیں فرمایا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اے ہمارے بندو آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ کہیں فرمایا یحیی الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اے ہمارے بندو ہم تو اس قدرت و طاقت کے مالک ہیں، ہم زندہ سے مردہ پیدا کرتے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتے، کہ مرغی زندہ ہے اور اللہ اس زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے، انڈا مردہ ہے اور اللہ اس مردے انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے بندو ہم کو پہچانو، خالق اور مالک تو ہمیں، اللہ کی قسم ہم نے سب کو پہچانا، نہیں پہچانا تو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا۔ اور اللہ فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے ہمارے بندو ہم نے جنات اور انسان کی تخلیق صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے کی۔ یا مفسرین لیعبدون سے مراد یعرفون پر فرماتے کہ یہ ہمارا بندہ ہم کو پہچانے، یقین کا سرمایہ اندر سے نکل چکا، ہم نے نہیں پہچانا اللہ کتنی زبردست قدرت و طاقت کا مالک ہے، اللہ کیسے کرتا کرتا ہے۔ اور بزرگوں جب یہ یقین کا سرمایہ اندر سے نکلتا ہے کہ ایمان کیا ہے، وہ تو اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے، اسی لیے فرمایا آدمی کے موت کے وقت اس کی زبان سے وہ نکلے گا جو اس کے دل کے اندر ہوگا۔ اگر اس دعوت کے راستے سے، اس محنت اور مجاہدے اور قربانی کے راستے سے اس نے اللہ کی عظمت اور رفعت اور بزرگ اور بڑائی کو اندر میں اتارا، اب جب اس کی موت کا وقت آئے گا نا بزرگوں، اب جو دل کے اندر ہوگا اس کی زبان کے راستے سے باہر نکلے گا۔ اور اللہ نہ کرے اس نے محنت چھوڑ دی اس دین کی، اس دعوت کی، اور دنیا کے مسائل میں گھرا رہا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، فیکٹری کی محبت، کارخانے کی محبت، کھیتی کی محبت، باغات کی محبت، بیوی اور بچوں کی محبت، یہ اس میں گھرا رہا۔ اب جب اس کی موت کا وقت آئے گا اب بزرگوں اس کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کے تذکرے نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی بڑائی نہیں بولے گا، کوئی دکان کو یاد کرتا ہوا، کوئی فیکٹری کو یاد کرتا ہوا، کوئی کارخانے کو یاد کرتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ یہ جو فضائل کی کتاب ہے نا بزرگوں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی فضائل صدقات، فضائل اعمال، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے عجیب مرنے والے کے حالات اس کتاب میں لکھے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ لکھا ہے ایک صاحب کے انتقال کا قریب آیا، آخری وقت جان نکل رہی تھی بزرگوں اس کی، اپنی زبان سے کہتا تھا شراب کا جام تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، یہ کہتے ہوئے اس کی جان نکلی ہے۔ کیا وجہ؟ ساری زندگی پینے پلانے میں گزری، 24 گھنٹے طرب میں رہتا تھا، نشے میں رہتا تھا، کبھی اللہ رسول کی بات نہیں سنی، کبھی اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے نہیں جھکایا، موت آئی تو وہی شراب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک صاحب کے انتقال بہت قریب آیا، آخری وقت جان نکل رہی تھی اس کی، لوگ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتا تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا، میرے کو تو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کو کلمہ تو کیا پڑھتا، اپنی زبان سے کہہ رہا تھا 2 روپے میں ایک پیالی، 2 روپے میں ایک پیالی، 2 روپے میں ایک پیالی، بزرگوں پیالی 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 کہتے ہوئے اس کی جان نکلی ہے۔ کیا وجہ؟ ساری زندگی پیالی اور بیچنے اور خریدنے کے تصور کے ساتھ گزری، کبھی اللہ کو نہیں پہچانا، آج کون سا بازار ہے، آج کس مارکیٹ میں جانا ہے، آج مال کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو سپلائی کرنا ہے، کس سے وصولی کرنا ہے، رات سوئے تو وہی فکر، صبح اٹھے تو وہی فکر، پیالی 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 کہتے ہوئے اس کی جان نکلی۔ یہ وجہ بزرگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کما تحیون تموتون، کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ تو سارا دار و مدار تو بزرگوں بندے کے دین، ایمان اور اعمال کا ہے، یہ اس کے ساتھ گیا کس کا بیڑا پار۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس نے زندگی بنائے بغیر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا،
بغیر ایمان کی یہ دنیا سے گیا. بزرگوں لاکھ سوا لاکھ نبیوں کی سفارش اس کے حق میں کام نہیں آئے گی. اس لیے بندے کی نجات کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے, اس کے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے, اس کے جنت کے داخلے کے لیے اس یقین کی مایا کا بننا شرط ہے. اعمال کی قبولیت اللہ نے اس کا معیار ایمان کو بنایا ہے. اس کے پاس یقین کی مایا ہوگی, ہر عمل اللہ کے قابل قبول سمجھا جائے گا. جنت کے داخلے کے اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا. جہنم سے چھٹکارے نجات کے لیے ایمان کو ہونا شرط. ایک آدمی گنہگار تھا, نافرمان تھا, پاپی تھا, زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری ہوئی, لیکن ایمان والا تھا. اب اللہ کی عدالت میں جب اس کی پیشی ہوئی بزرگوں, عمل نامے میں سوائے گندگی کے گناہوں کے کوئی چیز نہیں, اور عدل و انصاف کا معاملہ وہ ادا کیا. اللہ نے مجھے اس کو اٹھاؤ, لے جا کر پھینکو, ڈالو اس کو جہنم میں. یہ قسمت کا مارا چلا گیا جہنم کے اندر. لیکن بزرگوں چونکہ اس کے پاس ایمان ہے, اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر ایک نہ ایک دن جہنم سے باہر نکالے گا. اور اللہ نہ کرے اگر یہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا, صدیاں گزر جائے گی, بڑے سے بڑے نبی کی سفارش اس کے حق میں کام نہیں آئے گی. ایسے بزرگوں اعمال کی قبولیت کے بھی اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے. آپ یہ نہ سمجھو ہم ہی نیکی کے خیر کے کام کرتے. بہت سے اللہ کے بے شمار بندے بڑے بڑے خیر و نیکی کے کام کرتے, بڑے بڑے دواخانے قائم کر دیے, لاکھوں روپیوں کی دوائیں مفت تقسیم کرتے, لوگوں کے بڑے بڑے آپریشن وہ کر ڈالتے. آپ بزرگوں گرمی کے زمانے میں یہ بس اسٹینڈ پر, اسٹیشن پر, چوکوں پر, چوراہوں پر آپ بزرگوں یہ مشینریوں کے ذریعے پانی ٹھنڈا کر کے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے. نیکی تو یہ بھی ہے, عمل تو یہ بھی ہے, لیکن چونکہ پاس میں ایمان نہیں, اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں لے دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیتا ہے. اور بزرگوں اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر اعمال کرتا ہے, خدا اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ دعوت کی محنت کسی سرمایہ کے بنانے کی محنت ہے. اور بزرگوں کوئی مائی کلال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے کو اس کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ بتلائیں گے, اے ہمارے بندو تمہارے ایمان کی کسوٹی کیا تھی, یہ کب پتہ چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. آج اللہ نے اپنے کو یہ زندگی دی, یہ بنانے کے لیے دی گئی ہے, اور زندگی چیزوں کے راستے سے نہیں بنتی. زندگی کے بننے کی معیار, زندگی بننے کا معیار اللہ کی دین, ایمان اور اعمال ہے. اور یہ دعوت کی محنت, یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, اسی دین اور ایمان اور اعمال کو زندگی میں زندہ کرنے کی محنت ہے. دین آئے گا, امن آئے گا, سکون آئے گا, رحمتیں آئے گی, برکتیں آئے گی. اللہ مسائل کو حل کرے گا, خدا اس کے حالات کو سازگار بنائے گا, اللہ اس کی ڈوبتی نیا پار لگائے گا. اللہ کا وعدہ ہے, اے ہمارے بندو اپنے عمل کو بناؤ گے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرما رہے ہمارے بندو تم شہر کے رہنے والے ہو یا دیہات کے رہنے والے, پڑھے لکھے ہو یا بے پڑھے لکھے ہو, تاجر ہو کے مزدور ہو کے کھیتی باڑی کرنے والے ہو یا باغیات کے مالک ہو, اگر تمہارے اعمال اچھے ہم تم کو دنیا میں نقد انعام دیں گے, اور وہ انعام ہوگا حیات طیبہ, پاک زندگی, سکون والی, عافیت والی, خیر والی, برکت والی زندگی کے دینے کا وعدہ اللہ نے اس بنیاد پر رکھا ہے. حیات طیبہ ملے گی, اس کو امن ہوگا. اللہ کی قسم امت نے دین چھوڑا, دین کی محنت چھوڑی, دعوت چھوڑی, دعوت کی محنت چھوڑی, جس کی زندگی, جس کے نتیجے میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی جہنم بنی ہوئی, برکتیں ختم ہو گئی, سکون غارت ہو گیا. بزرگ ہر لائن کی راحتوں کے عافیت کے جنازے نکل گئے. اطاعت تھی, دیانتداری تھی, ایمانداری تھی, تقویٰ تھا, توکل تھا, اللہ کی ذات عالیہ کا یقین تھا. بزرگوں اللہ نے زندگیوں کو امن والی بنایا تھا. آج تو گھر کی چار دیواری سے امن نکل گیا, سکون ختم ہو گیا, زندگیاں جہنم بنی ہوئی اعمال کی بگاڑ کی بنا پر. اللہ کہتا ہے بندے اپنے عمل کو تم بگاڑو گے, ہم جیتے جی تمہاری زندگی جہنم بنائے گی. اللہ کی قسم آج زندگی جہنم بنی ہے. کہ بیٹا ہوا مجمع کوئی مائی کلال دعویٰ کر سکتا ہے میں سکھی ہوں, ہر ایک پریشان مسائل میں گھرا ہوا ہے, حالات کی چکی میں, حالات کے مسائل میں پستا جا رہا ہے. اور اس کا بنیادی وجہ اس کے اپنے ایمان اور اعمال کا بگاڑ. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے بندو تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر کے, تم کو تباہ اور برباد کر کے, اور تم کو ذلت اور پستی کے غار میں ڈھکیل کے ہم کو کیا ملے گا. اللہ نے کوئی دنیا کو برباد کرنے کے لیے نہیں بنائی, اللہ نے تو دنیا کو آباد کرنے کے لیے بنائی ہے. اور پھر بزرگوں اللہ کو اپنے بندے سے بڑا عشق اور تعلق پر لگا اور محبت ہے. ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی, اللہ کی قسم اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے. یہ کیوں لوٹا, یہ تباہ کیوں ہوا, یہ برباد کیوں ہوا, اس کی راتوں کی نیندیں حرام کیوں ہوئی, اس کی بنیادی وجہ اس کے اپنے عملوں کا بگاڑ ہے.
اور جب اعمال بگڑ کے اللہ کہتے بندے چیچے جی زندگی جہنم بناؤں گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. سب کچھ ہوگا ہمارے دیا ہوا تمہارے پاس، نوکر چاکر اس کے پاس، کھیتی باڑی اس کے پاس، باغیات کا یہ مالک، دکان کا یہ مالک، مکان کا یہ مالک، لیکن اللہ کہہ رہے بندے زندگی تنگ کر دوں گا. آج ہر ایک پریشان بزرگوں، چھوٹا تاجر کیا، بڑا تاجر کیا، چھوٹا بیپاری کیا، بڑا بیپاری کیا، معمولی درجے کا آدمی کیا، کلاس 1 کا آفیسر کیا، اللہ کی قسم امت پریشان ہے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے، جو جتنی بڑی فیکٹری اور کارخانے کا مالک ہے اتنا زیادہ پریشان ہے، جو جتنی زیادہ ایکڑوں میں کھیتی لے کر بیٹھا ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے. بزرگوں، آدمی دین کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے چلا سے نکالے گا، اللہ کی قسم خدا اس کی زندگی کو جہنم نہیں بنائے گا تو اور کیا ہوگا. ایک وقت تھا اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف تھا، تقوی کی صفت تھی، لوگ ڈرتے تھے، خوف خدا دل کے اندر تھا. ارے بزرگوں، گھر کی چار دیواری میں برکت تھی، سکون تھا، اور برکتیں ایسی، کمانے والا ایک ہوتا، چار دیواری میں کھانے والے 10 ہوتے تھے. چچا بھی کھا رہے، تائی بھی کھا رہے، بڑے ابا بھی کھا رہے، چھوٹے ابا بھی کھا رہے، ان کی فیملی کھا رہے، 10-20 تو گھر میں بچے ہوتے تھے بزرگ. اور ایک کمانے والا ہوتا تھا گھر کی چار دیواری میں. یہ بڑے بوڑھے بیٹے یہ بتائے کہ بزرگ کمانے والا ایک، کھانے والے 10. اللہ کی قسم آج اسی چار دیواری کے اندر 10 کمانے والے ہوتے لیکن 10 کو بس نہیں ہوتا. آدمی قرضدار کا قرضدار ہے، مفلس کا مفلس ہے، پریشان کا پریشان ہے، اسی کمائی کی برکت سے نکل گئی. اور جتنا زیادہ یہ کما رہا اتنا زیادہ پریشان ہے. کیونکہ اللہ نے اس کے مسئلے کا حل چیزوں کو بنایا نہیں، اللہ نے مسئلے کا حل تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. وہ نکل گیا، برکتیں ختم ہو گئی، سکون غارت ہو گیا. اللہ کی قسم ایک چھت کے نیچے بزرگوں، ایک مکان کے اندر ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے دونوں بھائیوں نے، اور حال یہ بزرگوں 2 سگے بھائی ایک چھت کے نیچے ساتھ نہیں رہ سکتے. محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. 2 سگے بھائیوں کا ایک چھت میں کے نیچے رہنا مشکل ہو گیا. باپ بیٹے کا نبھاؤ مشکل. آپ باپ بیٹے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، بیٹا باپ کی صورت دیکھنا نہیں پسند کرتا. بزرگوں، بیوی کا نبھاؤ شوہر سے مشکل، شوہر کا نبھاؤ بیوی سے مشکل. بہو اللہ کی بندی ساس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور ساس ہے تو بہو کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. نہ گھر کی دیورانی جٹھانی میں کوئی جوڑ، نہ نند اور بھاوجوں میں کوئی جوڑ، زندگی جہنم بن گئی. اللہ کہہ رہے میں بندے تو مجھ سے کٹے گا، میری عزت کی قسم تیرے اپنوں سے میں تجھ کو کاٹوں گا. آج اس کی اپنی اولاد اس کے قابو کی نہیں، بیٹا باپ کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں. اور تعجب یہ ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں. حضرت کتنے کا 4 بیٹے الحمدللہ، کتنے خان صاحب کا 6، حاجی صاحب کتنے کا 8. اور بزرگوں حال یہ 8 نالائق مل کر 2 بوڑھے ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے. جبکہ تعجب اس کا ہے ان 6 نوجوانوں کو، ان 8 بیٹوں کو 2 بوڑھے ماں باپ نے اکیلے سنبھالا، اکیلے پالا ہے. اور یہ 4 اور 6 اور 8 مل کر 2 بوڑھے ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے. جس بیٹے کی پیدائش پر باپ نے سارے پونا میں مٹھائی تقسیم کی. حاجی صاحب کائی کی مٹھائی، خان صاحب کائی کی ہے، سید صاحب یہ کیسے ڈبہ مٹھائی کا؟ ارے بولے اللہ نے چاند کا ٹکڑا دیا. بیٹا نہیں کہتا، چاند کہتا اس کو. 5 سال کے بعد میں اللہ نے بیٹا دیا، اس کی خوشی کی مٹھائی ہے. اور کیا طرز ہوتا ہے بزرگوں، انداز ماں باپ کی پرورش کا. اللہ اکبر. کہ اس کی جو ولادت کی تکلیف ہوتی ہے، عورت یہ اللہ کی بندی، یہ ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں کھیلتی ہے، صرف اس کی چاند نکلنی باقی رہتی ہے بزرگوں. یہی تو وجہ جب آقا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اس کو اپنے سر پر بٹھا کے بیت اللہ کا حج کرایا، اور ساری ضرورتوں کو اس کے میں نے پورا کیا، کیا میں اپنے ماں باپ کا احسان ادا کر چکا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے بندے کیا بات کرتا ہے تو، ارے جس وقت تیرے دنیا میں آنے کا آیا اس وقت میں جو تیری ماں کو درد ذہ ہوا، تیرے پیدائش کی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں جو اس نے ایک مرتبہ کی، اللہ کی قسم تو نے سے ایک آنکھ کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا. یہ اللہ کی بندی، یہ اللہ کی بندی بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے بلکہ اپنا خون پلا کر اس کو بڑھاتی ہے. تبھی کہتے ہیں میری جگر کا ٹکڑا، یہ خون کاش کر پی کر ماں کا پلٹا ہے. یہ دودھ کیا ہے بزرگوں؟ خون کی بدلی ہوئی شکل ہے. اور جیسے یہ دنیا میں آیا وہ صحبتیں، وہ تکالیف سب ماں کھیلتی ہے، برداشت کرتی ہے، پڑھائے ماں کے پاس میں.
اور اس نے سارا اپنے کو سنگل میں لپٹ لیا، ساری گندگی بھرائی. ماں اٹھا کر اس کو کوڑے دان میں نہیں ڈالتی، بلکہ آدھی رات کیوں نہ گزری ہو، اس کو صفائی کرے گی، اس کو خوشبو لگائے گی، اس کو اپنے دوپٹے میں اپنے آنچل میں لپیٹ کر پھر اپنے سینے سے لگاتی. ذرا سی اس کی سردی بڑھ جائے، اس کی سانس میں آواز آنے لگے، آدھی رات کو اٹھ کر ماں دیکھتی ہے میرے بچے کی سانس تو نہیں اکھڑ گئی، میرے بچے کی سانس تو نہیں رک گئی. پوری رات جاگ کر گزارتی ہے اللہ کی بندی. یہ تو اللہ کا بندہ خراٹے دے کر سوتا ہے، اس کے پاس ڈانٹو ذرا بچے کو، ذرا یہ لگے اس کو اٹھا، میرے کو سونا، اس کو اٹھا، جلدی اٹھا یہاں سے. جو جتن ماں کھیلتی ہے نا وہ باپ نہیں کھیلتا. بزرگ کیسے اس کا نظام چلتا ہے پرورش کا، کس انداز میں اس کو ماں پالتی ہے. اللہ اکبر. ایک برات کا موقع آ جائے نا بزرگ، یہ اللہ کی بندی خود جونا پرانا پہن لیتی ہے اور قرض لے کر باپ بچے کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اور نئے کپڑا اس کو پہنا کر ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے. ارے کہا بولے ہمارے بچوں کا پہنا ہمارے بچوں کا کھایا ہمارا کھایا. بولے عید تو بچوں کی ہوتی ہے. کیا انداز ہے بزرگوں پرورش کا. اب ذرا سا یہ بڑا ہوا، اب ماں کو فکر ہوئی، ارے اس کو تعلیم دینی چاہیے. ہم نے تو کچھ پڑھے نہیں ہے، ماں باپ نے تو بہت کوشش کی، لیکن ہم اس سے بہت دور رہے. کیوں نہ ہم اپنے بچے کو کون سی اسکول ہے؟ بولے پونا کی، ایک دم بھاری ٹاپ کی، وہاں پڑھائے گی. جی بولے بہت مہنگی ہے. ارے مہنگی، 4 گھنٹے مزدوری کرتا ہوں، 8 گھنٹے کرتا ہوں تو 10 اور 12 گھنٹے کروں گا، لیکن میں اس کو پڑھاؤں گا. اب اس کی KG سے لے کر نرسری سے لے کر فرسٹ اسٹینڈرڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ، وہ 12ویں تک گاڑی گھسیٹی باپ نے کسی طرح محنت مزدوری کر کے. اب اس کو ڈگری کی ضرورت ہے. اب جون سی یونیورسٹی میں جاتا ہے، جون سے کالج میں جاتا ہے، ایڈمیشن کی بات آتی ہے، کہا 20 لاکھ لاؤ، 25 لاکھ لاؤ، ڈونیشن کے بغیر تو داخلے ہوتے نہیں. اب جیسے باپ نے سنا 20 لاکھ، اس کے تو پیر کے نیچے کی زمین سسک گئی کہ اللہ یہاں تو 20,000 نہیں ہے، میری زندگی بھر کی کمائی لگ جائے، میرا گھر بک جائے تب بھی 20 لاکھ نہیں بن سکتے، 20,000 نہیں تو میں 20 لاکھ لاؤں کہاں سے. اب یہ بیچارہ پریشان ہے، رات میں اس کو نیند کا آ رہی کہ بچے کی گاڑی یہاں تک ڈھک لی. اب ڈگری کا معاملہ آیا تو ڈونیشن لائے کہاں سے. ساری رات سویا نہیں بیچارہ باپ، کروٹ بدل رہا، اٹھ رہا، بیٹھ رہا، لیٹ رہا. اب گھر والی سب تماشے دیکھ رہی. صبح اٹھتے اس نے کہا جی کیا بات ہے، تم سوئے نہیں؟ میں دیکھی ساری رات تم بے چین تھے. وہ جانتا ہے یہ اللہ کی بندی، اس کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے، اس کو شوگر ہے، میں کہوں گا تو اس کا BP اور بڑھ جائے گا، اس کی شوگر اور بڑھ جائے گی. اب کائی کو اس کو بتائے، وہ چھپا رہا ہے. میں کہتی نہیں، میں نے تم کو دیکھا، تم ساری رات سوئے نہیں، کوئی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو. کیا بات ہے؟ میں تمہاری گھر والی، میرے سے کیا چھپانا. اس نے کہا اللہ کی بندی تجھ سے کیا چھپا ہے، اصل بات یہ میں کل لے گیا تھا بچے کی مارک لسٹ کو، اس کے ریزلٹ کو یونیورسٹی، اور جب ایڈمیشن کی بات کی تو وہاں 20 لاکھ کا مطالبہ ہو رہا ہے، ڈونیشن بننا ہے. کہاں سے لائے؟ 20,000 نہیں تو 20 لاکھ لائے کہاں سے. اگر والی نے کہا جی یہ بات ہے کہ تکائی کو پریشان ہو رہے. بولے تم دیکھو یہ میرے زیورات ہیں. اس نے اپنے گلے کا ہار نکالا، ہاتھ کی چوڑی نکالی، اب بزرگ کو کان کی بالیاں وہ بھی نکالی، ناک کی نتنی وہ بھی دے دی. دیکھو بولے یہ پٹی رہ گئی، بولے یہ میرے کیا کام کی بڑھاپے کی، یہ بھی لے کے جاؤ نا. بولے سب نکال کے اس نے اولاد کے نام کر دیا، لے جاؤ، بولے اس کو بیچو. اس کو یاد آیا ارے وہ اپنا عربسر بائی پاس کا اپنے ڈکلیئر کی ہوا تھا نا. بولے ہاں اب تو زمین کے بھاؤ آسمان پر چلے گئے، اور 2-4 پلاٹ اپنے لے کے رکھے، کب کام آئے گے. اب اس نے زندگی بھر کا سرمایہ وہ پھونک دیا اولاد کے نام پر، اس کو بیچ دیا. اب 20-25 لاکھ کا جمع ہو گئے. اب اس نے ڈونیشن بھرا. بچے کو 2-5 سال میں ڈگری تو مل گئی، لیکن یہ باپ کو نہیں باپ سمجھتا ہے، نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے. ڈگری والا تو بن گیا. اب بیچارے باپ کی عقل معاف ہو گئی، کمزور ہو گئی. باپ کچھ کہتا تو بیٹا باپ سے کتے کی طرح لڑتا ہے، ماں کچھ کہہ دے تو ماں سے لڑنے لگتا ہے. اب یہ پریشان دونوں میاں بیوی. اے اللہ ہم نے کس سانپ کو جنم دیا ہے؟ منہ کھولے تو نسلی کو آتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. یہ وہی بیٹا ہے نا جس کے لیے میں نے ساری رات جتن چھیتے، یہ وہی بیٹا ہے نا جس کے لیے اپنے سارے زیورات کو میں نے ڈاؤ پہ لگایا، یہ وہی بیٹا ہے نا جس کے باپ کی گاڑی پسینے کی زندگی بھر کی کمائی اس کے نام لگ گئی. اور اس کا حال یہ سیدھا منہ بات کرنے کو تیار نہیں. اب یہ شکایت کس سے کرے جا کر ہم نے ایسے سانپ کو جنم دیا ہے، ہونٹ بھی اپنے دانت بھی اپنے، برا کس کو کہے. اندر ہی اندر بزرگوں ماں باپ روتے کہ اللہ اگر ہم کو پتا ہوتا ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے گی، اللہ کی قسم اس کے پیدا ہونے پر ہم پونا میں مٹھائی کیا بانٹتے، ارے سب سے پہلے تو میں اس کا گلا دبا دیتا. زندگی جہنم بنی بزرگوں، اس لیے کہ امت نے دین کو چھوڑا.
ارے یہ خدا کا باغی اور پاپی نافرمان بن کر زندگی گزار رہا ہے، اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد وہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ بغاوت پر تلی ہوئی۔ یہ دعوت کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، بزرگوں اس کا بنیادی مقصد پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں زندہ کرنا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے دعوت کے جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے، بزرگوں یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام پر آ جائے۔ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے حضرت سے پوچھا حضرت کیا چاہتے ہیں اس دعوت کے راستے سے، آپ کی منشا کیا ہے جو آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا؟ کوئی گروپ بن جائے، کوئی پارٹی بن جائے، کوئی کرسی مضبوط کرنی ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم نہ میں ملک تاکہ طالب ہوں، نہ میرے کو مال چاہیے، نہ مجھ کو عہدہ چاہیے، نہ مجھ کو کرسی چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ اور مقام کیا تھا بزرگوں؟ تاجر تجارت میں دیندار، محنت مزدوری کرنے والا، محنت مزدوری کے نقشوں میں دیندار، مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزار رہا تھا، ہر ایک سہما ہوا، ڈرا ہوا، خوف کیا ہوا تھا، ہر ایک کے اندر آخرت کی فکر ہر ایک کے اندر سوار تھی۔ معمولی درجے کا آدمی بکریوں کا چرواہ بزرگوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑی، گرم لو چل رہی ہے، گرمی کا زمانہ ہے اور دور دور تک کوئی سائیدار درخت کا نام و نشان نہیں، اور یہ بکریوں کا چرواہ ریوڑ کو ہانکتا ہوا گزر رہا ہے جنگل کے اندر۔ عبداللہ بن عمر کی نگاہ پڑی، رحم آیا اس پر، اس چرواہے پر، اس کو بلایا، اس کی ضیافت کرنی چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہا، اپنا توشے دان کھولا کہ اللہ کے بندے آ جا ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا۔ اس چرواہے نے کہا حضور معاف کیجیے گا میرا تو روزہ ہوں۔ کہا روزہ؟ ایسی سخت گرمی لو چل رہی ہو تم روزہ رکھتے ہو؟ کوئی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، پھر کیسے روزہ؟ وہ چرواہے نے کہا حضور اصل میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوں، میں اپنے اعمال کو آخرت کی بینک میں ریزرو کر رہا ہوں۔ بہت تعجب ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معمولی درجے کا آدمی روز کھانے کمانے والا، اس کو آخرت کی اتنی فکر، اتنا استحضار، اتنا دھیان۔ اسے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے تمہارا تو روزہ ہے، ایک کام کر لو، تم ایک بکری ہمارے ہاتھوں تم فروخت کر دو، ہم تمہیں بکری کی منہ مانگے قیمت دیں گے، قیمت ہم نہیں لگائیں گے، قیمت تم کو لگانی ہے، تم جو کہو گے وہ قیمت ہم دینے کو تیار ہیں، اور ہم اس بکری کو ذبح کر کے آدھا گوشت تم کو مفت میں دے گے جو تمہاری افطار میں کام آئے گا، اس کو پکا کر کھا لینا۔ اس چرواہے نے کہا حضور معاف کیجیے گا بکریاں میری نہیں، میں تو مزدور آدمی، بکریاں تو مالک کی ہے۔ کہ اپنے مالک سے کہہ دینا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، وہاں تو عام بات تھی بزرگوں، جہاں بھیڑیے کو موقع ملتا وہ بکری پر ہاتھ صاف کرتا، کہہ دینا اپنے مالک سے ایک بکری آج بھیڑیا کھا گیا۔ وہ بدو وہ دیہاتی بزرگوں، بکریوں کا چرہا، وہ معمولی درجے کا آدمی کہتا تھا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، لیکن بزرگوں آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا؟ اس سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، وہ تو تحت الثری کے اندر کی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، وہ تو بزرگوں وہ اللہ ہے بندوں کے دل کے اندر جو عزائم اور ارادے پیدا ہوتے نیکی یا بدی کے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کہ اس اللہ سے کیسے بچا سکتا۔ یہ کس کا ایمان تھا بزرگوں، کس کا ڈر اور دھیان اور خوف تھا؟ ایک معمولی درجے کا بکریوں کا چروایا۔ یہ دعوت کی محنت کا بنیادی مقصد ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اس کے اندر اس کی رفعت اور بزرگی اور بڑائی آئے۔ اور بزرگوں جب یہ چیز آدمی کے اندر اترتی ہے نا، جس کو ایمان کا بننا کہتے ہیں، اب یہی چیز آدمی کو اللہ کے اوامر کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا مجال بزرگوں کہ آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی اور ڈر اور دھیان اور خوف ہو، ایمان کی کیفیت اندر تیار ہو چکی ہو، اور پھر یہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، غبن کرے، سود کے دھندے کرے، شراب کی بٹی چلائے، حرام کمائی کرے، کسی کی زمین دبائے، کسی کا مکان ہڑپ کرے، مسجد مدرسے کا مال ہڑپ کرے، اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان اس طاقت کا نام ہے بزرگوں، جب یہ ایمان آدمی کے اندر اترتا ہے پھر یہ ایمان آدمی کو اللہ کے اوامر پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا مجال بزرگوں ایک ایمان والا مسلمان اپنی آنکھوں سے کسی پرائی بہو بیٹی کو تاکے اور جھانکے، مسلمان کسی کے غلط ایگریمنٹ کرے، مسلمان کسی کا جعلی دستخط کروائے، مسلمان کسی کی زمین دباوے، مسلمان کسی کا مکان ہڑپ کرے، مسلمان کسی کے خلاف کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ایمان جب آدمی کے اندر اترتا ہے یہ ایمان آدمی پر شریعت کی لگام لگا دیتا ہے۔ جیسے جانور پر لگام لگ جائے نا، اب وہ بے قابو نہیں ہو سکتا، لگام پکڑی وہ فوراً قابو میں آ گئی۔ ایسے جب آدمی کے اندر اس رب کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا ڈر، اس کا دھیان، اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اب یہ پورا بدن اللہ کے اوامر پر استعمال ہوتا ہے۔
کیا مجال اس کے ہاتھ کا استعمال غلط ہو، کیا مجال اس کی شرمگاہ کا استعمال غلط ہو، کیا مجال یہ قدم اس کے غلط رخ پر چلے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وجہ بزرگوں صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا، جب یہ اترا نا اندر اب استعداد و صلاحیت پیدا ہوگی اللہ کے حکموں کا پالن کرنے کی۔ آج ہمارا ایمان ہم کو حرام کمائی سے نہیں روکتا بزرگوں، سود سے نہیں روکتا، دھوکے بازی سے، غبن سے نہیں روکتا، اور آدمی اس کو اپنا ٹیکس سمجھتا ہے، ایسی ٹوپی پہنایا بولے میں نے اس کو ایسا دھوکہ دیا۔ یا بزرگوں جو ایمان ایک مسلمان کو حرام کمائی سے نہ روکے، جو ایمان ایک مسلمان کو سود کے دھندوں سے نہ روکے، جو ایک ایمان والے کو اس کا ایمان خدا کی نافرمانی سے نہ روکے، ارے بزرگوں وہ ایمان جو ایک مسلمان کو اذان سننے کے بعد مسجد میں نہ لے کر آوے، وہ ایمان ایک مسلمان کو جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ کہ مسجدوں کا شہر، چاروں طرف مسجدیں، بزرگوں اللہ کا منادی اس کو پکار رہا ہے، اے اللہ کے بندے اللہ بڑے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ارے کامیابی کی طرف، نجات کی طرف آ، مغفرت کی طرف آ، اللہ بہت نوازنے والے، اللہ تیرے کو بہت دینے والے۔ جیسے بزرگوں یہ بر زبان حال کہتا ہو کہ مؤذن صاحب آپ 5 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ چلائیے، میرے کو فرق نہیں پڑتا اس سے بڑے بڑے مائک اور امپلیفائر پر آپ آواز لگائے، میں نہیں آؤں گا تمہارے اس بورڈ پر، میں اس وقت آؤں گا جب میں 4 کے کندھوں پر لیٹا ہوا ہوں گا۔ ایسا اس کا مسجد میں آنا بھی کوئی آنا ہوا بزرگوں، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے یہی چیز سمجھانی مقصود ہے کہ آدمی اپنے اندر اس مایا کو اتارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانی کے بعد امت کے اندر یہ مایا تیار فرمائی تھی۔ آپ فرماتے اللہ کی قسم جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھ کو رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا۔ بزرگوں لاکھ سوا لاکھ کی نبیوں کی تکلیف ایک طرف رکھ دو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک رکھ دو، ان لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی تکلیف بڑی بھی ملے گی۔ آپ کا بائیکاٹ ہوا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، 3 میل تک سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جاتا تھا بزرگوں، آپ بار بار بیٹھ جاتے تھے، یہ ظالم سرکار مدینہ کا بازو پکڑ کر آپ کو اٹھاتے اور پھر نشانہ باندھتے تھے، جوتی مبارک خون سے رنگین ہو گئی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے طائف والوں کو کچل دیا جائے، نام و نشان ان کا مٹا دیا جائے، لیکن کہا آج اگر یہ قوم میری بات نہیں مانتی ہو سکتا ہے ان کی نسلیں آگے چل کر پروان چڑھے گی اور اس طرح سے میرا دین آگے بڑھے گا۔ بڑی قربانی کے بعد اللہ نے اس دین کو اس امت تک پہنچایا ہے۔ حج کا موقع ہے، حجت آخری حج ہے، قافلے آئے ہوئے ہیں بزرگوں مینا کی گھاٹی کے اندر، اللہ کے نبی ایک ایک قافلے کے پاس جاتے ان کو دین کی دعوت دے رہے، کوئی آپ کو دھتکار رہا ہے، کوئی آپ کو جھڑک رہا ہے، کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دے رہا ہے۔ آپ نے ایک قبیلے سے بات کی، اس قبیلے نے بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا گزرگاہ سے گزرنے والا ایک مکہ کا رہنے والا، اس نے دیکھا حضور کو دعوت دیتے ہوئے، اس نے اسے اشارے کیا اگر بھائی یہ آدمی پاگل ہے اس کی کہاں بات سنتے ہو، اس نے جھٹکا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ آگے نکل گیا۔ آپ مینا کس گھاٹی میں التجا کر رہے ہیں، ہے کوئی اللہ کے دین کا مددگار، ہے کچھ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والا، اللہ کے دین کو قبول کرنے والا، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ آپ نے دیکھا ایک قافلہ ایک کنارے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے اپنا تعارف کروایا، اس سے ایمان کی آخرت کی بات کی، ساری باتیں اس قبیلے نے سنی، ان کو بہت اچھی لگی وہ بات، انہوں نے کہا تمہاری بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمارا ایک سردار ہے، اگر وہ تمہاری بات قبول کر لے ہم بھی تمہاری بات کو قبول کرنے کو تیار ہیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے اللہ کے نبی کو اپنے قریب بٹھایا، قبیلے نے تھوڑی دیر میں اس قبیلے کا سردار آیا اور اس نے جیسے ہی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے والوں کے پاس اپنے ساتھی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، غصے کی بنا پہ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور کہنے لگا اس آدمی کو کس نے یہاں بٹھایا، یہ کیوں بیٹھا ہمارے اپنے آدمیوں کے پاس؟ جب اس کو پتا چلا کہ اس کے اپنے قبیلے نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہے، بدبخت کہنے لگا اگر میرے آدمی میرا قبیلہ اس آدمی کو یہاں اپنے پاس نہ بٹھاتا سب سے پہلے میں اس کے اپنی تلوار سے گردن مار دیتا۔ کہا سب سے زیادہ گرا ہوا میری نگاہ میں کوئی شخص ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، اس بدبخت سردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چبویا، جس کی بنا پر اونٹنی بت کی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خانے چک زمین پر گر پڑے۔ اس بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرایا۔
آپ اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اٹھتے ہیں. قوم نے دیکھا, قبیلے نے دیکھا, ارے ہمارے سردار نے تو کھیل تماشا کر دیا, اچھے بھلے اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو زمین پر گرا دیا. ان میں کا ایک بدبخت آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور چہرے انور پر تھوکا. دوسرے بدبخت نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈالی. تیسرے بدبخت نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کپڑوں کو پھاڑ دیا. کپڑے پھٹے ہوئے, آقا کے منہ پر تھوکا ہوا ہے, چہرہ غبار آلود ہے, سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے, کپڑے اللہ کے نبی کے پھٹے ہوئے ہیں. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا میرے ابا کا مکے میں یہ حال ہوا ہے. یہ ہاتھ میں مٹی کا پیالہ پانی بھرا لے کر پہنچتی ہے, دیکھتی ہے ابا کے منہ پر تھوکا ہوا ہے, ابا کے چہرے پر گرد و غبار ہے, مٹی پڑی ہوئی ہے, کپڑے ابا کے پھٹے ہوئے ہیں. بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے چمٹ گئی, اپنے باپ سے لپٹ گئی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے, اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا چہرہ صاف کرتی ہے, اپنے باپ کا منہ صاف کرتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے ابا جان یہ مکہ والے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ ابا جان انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ ابا یہ آپ کو کیوں ستاتے؟ ابا بولتے کیوں نہیں؟ ابا بتاتے کیوں نہیں؟ بیٹی باپ کا منہ پوچھے جا رہی ہے اور روئے جا رہی ہے اور پوچھے جا رہی ہے ابا بولو نا, ابا یہ آپ کو کیوں ستاتے, ابا یہ آپ کو کیوں مارتے؟ بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے بھی رونا شروع کر دیا. باپ بھی روئے جا رہے اور بیٹی بھی روئے جا رہی ہے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تو اپنے باپ کا غم نہ کر, بیٹی تو اپنے باپ کی فکر نہ کر, بیٹی تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے چھوڑے گا. کوئی عزت کے ساتھ قبول کرتا ہے تو عزت سے, ورنہ اس کو ذلیل ہو کر ہی آنا پڑے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک پرواز کر رہی ہے. اللہ کے حبیب کو تکلیف ہوئی. روایتوں میں آتا ہے بہت کا فرشتہ آدمی کی رگ کو چھو لیتا ہے, پہچان ختم ہو جاتی ہے مرنے والے کی, نہیں پہچانتا سامنے کون کھڑا ہے, ان سے میرا کیا رشتہ, کیا تعلق. حضور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر رہی ہے. آپ کو تکلیف ہوئی جان نکلنے کی. آپ نے ملک الموت سے کہا بھائی اسرائیل میرے کو تو تکلیف ہو رہی ہے, جو میری جان نکل رہی ہے میرے کو اس سے تکلیف ہو رہی. کیا اسرائیل میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میری روح کو, میری جان کو تکلیف کے ساتھ نکالا جائے؟ ملک الموت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تو یہ فرمان ہے, میرے رب کا تو یہ فرمان ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان, ہمارے محبوب کی روح ایسے نکالو کہ ہمارے نبی کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسرائیل ایسا تو نہیں کہ تم میرے کو تکلیف پہنچا رہے ہو. ملک الموت نے کہا, اسرائیل نے کہا جس کے سامنے ساری دنیا ایک لقمے کے برابر ہے, فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال, میری کیا ہمت, میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرائیل تم یہ کہتے ہو نہ تم مجھ کو تکلیف پہنچا رہے ہو, نہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالا جائے. اے اسرائیل میں اللہ کا نبی, میرے کو تکلیف ہو رہی ہے. اے اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے, تمہارے تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے جب میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں تو اسرائیل میری امت کے جن گنہگاروں کی, میری امت کے جن پاپیوں کی, میری امت کی جن نافرمان بندوں کی تو روح نکالے گا. اے اسرائیل میری امت کے ان گنہگار بندوں کا کیا ہوگا؟ اسرائیل میری امت کے ان گنہگار بندوں کا کیا ہوگا؟ اے اسرائیل تو سن لے, میری بھی ایک تمنا ہے, میری بھی ایک آرزو ہے, میری بھی ایک چاہت ہے کہ اسرائیل اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میری امت کے بھٹکے ہوئے نافرمان گنہگار پاپی اور باغی دنیا میں آنے والے ہیں, اے اسرائیل تو ان تمام کو جتنی تکلیف دے گا, ان تمام کو تو جتنا دکھ دے گا, اے اسرائیل وہ ساری کی ساری تکلیف, وہ سارے کے سارا دکھ اے اسرائیل آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا, مگر اسرائیل میری امت کو تکلیف نہ دینا. آیت اتری قرآن پاک کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو خوش کر دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. صحابہ اچھل پڑے, یہ تو اللہ نے خوشی کا پروانہ دیا ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ کو کب خوشی ہوگی, آپ کب خوش ہوگے اپنی امت سے؟ یعنی فرمایا جب تک حسن اور حسین کو جنت میں نہ پہنچاؤں, جب تک رقیہ اور فاطمہ اور زینب اور کلثوم کو جنت میں نہ پہنچاؤں, فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل نہ کروں میرے کو خوشی نہیں ہوگی. ہر وقت آقا نے اس امت کو یاد کیا. آج اس امت میں ہوش اور حواس کی حالت میں اپنے آقا کو بھول گیا. یہ دعوت کی محنت, یہ تبلیغ کی محنت, یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, اسی آقا کے لائے ہوئے دین کو زندگیوں میں زندہ کرنے کی محنت ہے.
اللہ نے اس پوری امت کو آقا کے دین کا ذمہ دار بنایا ہے. یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کسی ایک مخصوص طبقے کا کام نہیں ہے کہ صاحب یہ تو کام تبلیغ والوں کا کام ہے. نہیں بزرگوں، اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو رب مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا ہے، وہ امتی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کا مکمل ذمہ دار ہے. کل قیامت کے میدان میں اس امتی کا گریبان ہوگا اور اللہ کا ہاتھ ہوگا اور اللہ اس امتی سے پوچھے گا تو اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتا ہے، ارے تمہارے نبی کا تو بائیکاٹ ہوا، تمہارے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، تمہارے نبی کے گلے میں چادر کا پھندہ دان کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. اے نبی کے عاشقوں، اے نبی کی محبت کے دعوے داروں، یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں جس زمانے کے اندر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا، لوگ دین کو چھوڑ کر زندگیاں گزار رہے تھے، گھر کی چار دیواری سے دین کے جنازے اٹھ رہے تھے. اے نبی کے عاشقوں، اس وقت تم نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا؟ اللہ کی قسم بزرگوں، ہمارے تمہارے لیے اللہ کا جواب دینا بھاری ہو جائے گا. اللہ نے یہ دین دی ہے، دین کی محنت دی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس کی قدر کر لیں، اس لیے کہ اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے. دنیا تو ہر ایک کو ملتی ہے بزرگوں، اللہ دنیا ہر کس و ناقص کو دیتا ہے، چور چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، دہریے کو، اللہ ہر ایک کو دنیا دیتا ہے، اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان بزرگوں، اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اللہ اس زمانے کے بے دین کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا. اس لیے ہم اس کو کامیابی نہ سمجھے، کامیابی یہ کہ کسی کی جان مال خدا کے دین کے کام آ جائے. اس لیے یہ پورا بیٹھا ہوا مجمع اس وقت طے کرے کہ ہم اس دعوت کی محنت کو، اس نقل و حرکت کو، اس اللہ کے راستے کی چلت پھرت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. ویسے ہم ارادے کرتے ہیں نا، اس لیے کہ اس امت کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے اور پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے میدان میں اللہ ایک فرد سے پوری امت کے بارے میں پوچھے گا اور پوری امت سے ایک ایک فرد کے بارے میں اللہ پوچھے گا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے محتاطوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے بزرگوں، جس طرح اس پورے مجمع نے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر بات سنی ہے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ آپ کے سننے کو، اللہ آپ کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. ہم کو نیتیں کرنی ہے، ہم کو عزائم کرنے، ہم کو ارادے کرنے. اور دیکھو بزرگوں، آخری بات، روزی کا مالک تو اللہ ہے، روزی کا مالک کو اللہ ہے. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھتے ہو ہمارے اپنے شہر کے اندر گاڑی مٹی کا کام کرتا ہے، بے پڑھا لکھا ہے، پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتا. اس کو کہو بھائی تجھے پیمنٹ چاہیے، سگنیچر کر، تیرے کو پیمنٹ کر، میرے کو نہیں آتا، میں تو انگوٹھا کرتا ہوں. ایسے انگوٹھے بہادر کو بھی اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے. میرے بزرگوں، ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے اور اللہ میرے کو اور آپ کو کیسے بھوکا مارے گا؟ اللہ کی بھی وہ غیرت ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی غیرت وہ اللہ کی غیرت ہے. جب وہ اللہ بنیوں والی محنت کرنے والے کو پالتا ہے تو وہ خدا نبیوں والی محنت کرنے والے کو کیسا بھوکا مارے گا؟ اللہ کی قسم کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس، بے سر و سامان تھے. بزرگوں انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، مردہ کھانے والے، زمین پر خون پڑا ہوا مل جائے اس کو چاٹ لینے والے. دین سے پہلے بدتر حالت تھی. دین کو قبول کیا، دین کی محنت کو قبول کیا، اس محنت میں لگے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے، اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا. اللہ نے دنیا میں ایسی عزت دی، ملکوں کو اللہ نے ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی. جب دین آئے گا اللہ بندے کی دنیا بھی بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بنائیں گے. اس لیے پورا مجمع آخر تک جب تک دعا نہ ہو جائے، ہم جب تک یہاں کے اعلانات نہ سن لے، کوئی بھی ہمارا بھائی مجمع میں سے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے. مجمع میں سے اٹھ کر جانا پورے مجمع کی تشکیل کو خراب کرنا ہے. بلے اگر واقعی کوئی آدمی کا ایسا عذر ہے نہیں نکل سکتا، اس کی معذور یہ کم سے کم نام نہ لکھائے تو وہ بیٹھا تو رہے. اور اس کے علاوہ کوئی اٹھتا ہے اس کو پیار سے، اس کو محبت سے، اس کے شفقت سے، اس کا ہاتھ نہیں بزرگ، اس کا پیر پکڑ کے اللہ کے واسطے تھوڑی دیر بیٹھ جا بھی دعا ہو جائے گی. اب بزرگوں یہ بیٹھنے والا مجمع اور ایک گزارش ہے، جو جماعتیں تیار ہو کر آئی ہے اور جو افراد تیار ہو کر آئے ہیں اور جو جا ہی رہے جماعتوں میں، ان کو کھڑا ہو کر لکھانے کی ابھی اس وقت ضرورت نہیں. وہ تو اسی طرح اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ تو ماشاءاللہ جا ہی رہے اللہ کے راستے میں. ہماری گزارش، ہماری التجا، ہماری درخواست اس مجمع سے جو خالص شرکت کے لیے آیا ہے، اللہ نے اس کو بات سننے کے لیے اس پنڈال میں جمع کیا ہے. اور یہ آیا نہیں ہے، یہ لایا گیا ہے. اللہ کی قسم اس کے یہاں آنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے آنسو بہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ لگا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کے قلوب کو متوجہ کیا ہے. یہ آیا نہیں ہے، یہ لایا گیا ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہے. یہ مجمع اللہ کی ذات پر نیت کرتے، اللہ کی ذات پر نگاہ جماتے ہوئے آپ کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کہ ہم تو آئے تھے اجتماع میں بات سننے کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری ہے. انشاءاللہ میں یہاں سے 4 مہینے اپنے
اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بنانے کے لیے 4 مہینے کے لیے میں تیار ہوں. ہمارے اجتماع کا مقصد مجمع کا جمع کر لینا اور بزرگوں پنڈال کا قائم کر لینا اور شاندار زوردار بیان سنانا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم تو اجتماع کے ذریعے سے یہ چاہتے امت کی زندگیاں پلٹا کھاوے، دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف. یہ آنے والا مجمع عزائم کر کے جائے، ارادے کر کے جائے، یہ راتوں کو اٹھ کر رو رہا ہو اور اپنی گزشتہ زندگی پر اس کے آنسو بہ رہے ہو کہ اللہ جوانی کہاں لٹائی، مال کو کس کس راستے سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا. کہ یہ اجتماع بزرگوں زندگیوں کے تبدیلی لانے کا، زندگیوں کے پلٹا کھلانے کا اللہ اس کو ذریعہ اور سبب بنائے. اور یہ کب بنے گا؟ جب اس پر ہماری جان مال لگے گی، جب اس پر ہم قربانی دیں گے. اس لیے یہ بیٹھا ہوا مجمع اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتلائے. آئے تو اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری ہے، میرے کو اپنی زندگی بنانی ہے. اور خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.